وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دینی بھائیوں، سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج یہاں آپ کے اس شہر میں کچھ دیر مل بیٹھنے اور کچھ بہت ہی اہم باتیں جن کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے سننے سنانے کا موقع عطا فرمایا ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو میرے اور آپ کے حق میں خیر کا باعث بنائے اور اس مجلس سے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے. آمین. عنوان جو آپ نے سنا، منہج سلف ہی کی پیروی کیوں، یا منہج سلف ہی کی اتباع کیوں، یہ اصل میں بہت اہم سوال ہے، اور یہ سوال تحقیق کی راہ میں بنیادی سوال، جو آدمی اس حقیقت سے واقف ہے کہ یہاں اختلاف ہے، یہاں مختلف منہج ہیں، مختلف طریقے ہیں، اور ہر کوئی کسی نہ کسی منہج کو کے بارے میں یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہی برحق ہے، یہی صحیح ہے، نجات کا راستہ یہی ہے. تب ان حالات میں اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں، سارے منہجوں سے کٹ کر سلف صالحین کے منہج ہی کی پیروی کرنی چاہیے، تو ایک سیدھا سا سوال ہے جو کسی بھی انسان کے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، کیوں ہم اسی کی پیروی کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی پیروی نہ کریں. اور آج کی اس مجلس میں ہم اسی سوال کا جواب کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آخر کیوں اسی منہج کی پیروی ضروری ہے. اس موضوع کا آغاز میں منہج سلف کی وضاحت سے کرتا ہوں. ویسے تو بہت سارے بھائی جانتے ہی ہوں گے، لیکن جب ہم منہج سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، یہ پہلے سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ سوال سمجھ میں آئے گا کہ اسی کی اتباع کیوں کی جائے، کیوں ہم اسی کی اتباع کریں، اس کے علاوہ کسی اور کی طرف کیوں نہ دیکھیں. یہ سوال جو ہے بعد میں پیدا ہوگا. تو موضوع کا جو پہلا حصہ ہے وہ ہے منہج سلف. سلف کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں کل من سلفک فہو کل من تقدمک فہو سلفک،
جو بھی آپ سے پہلے گزر گیا وہ آپ کے سلف، یعنی گزرے ہوئے لوگوں کو کہتے ہیں سلف۔ جب دین کی اصطلاح میں، دین کے معاملے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے سلف ہیں، تو مراد وہ ہیں جو دین کے معاملے میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، ہم سے پہلے جو گزر چکے ہیں۔ کون گزرے ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کی اگر ہم بات کریں تو سب سے پہلے صحابہ ہیں، صحابہ کے بعد تابعین ہیں، تابعین کے بعد تبع تابعین ہیں، اور ان کے بعد جو ان کے نقش قدم پر چلیں، صحابہ کے، تابعین کے، تبع تابعین کے نقش قدم پر چلیں، ان کو ہم سلف کہتے ہیں۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین۔ بلکہ بعض اہل علم نے تو ایک حدیث کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلف کی تعریف میں داخل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سلف کی تعریف میں بعض اہل علم نے ایک حدیث کی روشنی میں داخل کیا۔ مختصر یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سلف تو اس سے مراد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو مسلمان صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہ اصل مراد۔ ان کے زمانے کے بعد کے بھی جو مسلمان ہیں وہ سلف میں داخل ہو سکتے ہیں، لیکن ایک شرط کے ساتھ، ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ بعد میں آنے والے لوگ پہلے آنے والے لوگوں سے اختلاف نہ کریں کسی مسئلے میں، کسی مسئلے میں وہ پہلے والے لوگوں سے اگر مختلف ہوں گے تو یہ جو ہے سلف کی تعریف میں نہیں داخل ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے سلف کے طریقے سے اختلاف کیا۔ اور یہیں سے یہ معنی متعین کر لیں، ہر آدمی اپنے جو بزرگ ہیں، جو اپنے علماء ہیں، اپنے نیک لوگ ہیں، جو سابقین ہیں، ہر کوئی اپنے اسلاف کہتے ہیں، ہمارے اسلاف، ہمارے اپنے اسلاف۔ ایک مسلک کی بات کریں وہ کہیں گے ہمارے اسلاف، اپنے مسلک سے جڑے علماء کا نام لیں گے۔ دوسری طرف ایک اور مسلک کی بات کریں وہ کہیں گے ہمارے اسلاف، ان کی مراد کچھ اور شخصیتیں ہوں گی۔ تیسری طرف کچھ اور، تو اس طرح ہوگا یہ کہ ہر مسلک والا دین کے معاملے میں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں وہ کہے گا ہمارے اسلاف۔ لیکن یاد رکھیں شریعت میں جن کو سلف کہا جاتا ہے وہ کون ہیں؟ وہ صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین، یہی اصل ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہتر لوگ میرے زمانے کے لوگ صحابہ ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں یعنی تابعین ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد آئیں یعنی تبع تابعین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 صدیوں یا 4 صدیوں کا تذکرہ فرمایا، تو 3 سے 4 صدیوں کے جو علماء تھے، جو ائمہ تھے، جن کا جو عقیدہ تھا، یہ اصل میں جو ہے سلف۔ ان کے بعد آنے والے سلف کی تعریف میں اسی وقت داخل ہوں گے جب ان کے طریقے پر ہوں گے۔ اگر ان کے طریقے سے اختلاف ہوگا، چاہے وہ کسی مسلک سے جڑے ہوں، ہم بات کسی مسلک کی نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں سلف کی تعریف کی، وہ کوئی بھی ہوں، نام اپنے آپ کو سلف سے جوڑنے کے لیے رکھتے بھی ہوں، اگر وہ سلف کے نہج پہ نہ ہو تو وہ سلف میں نہیں شامل ہوتے ہیں۔ اس طرح سب سے پہلا جو نقطہ تھا ہمارا، بہت ہی واضح الفاظ میں ہم نے سمجھا کہ جب ہم سلف کہتے ہیں تو اس سے مراد صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہی اصل ہے، یہی اصل ہے۔ اور ان میں سے بھی خاص طور پہ سب سے مقدم صحابہ ہیں، سب سے مقدم صحابہ۔ اور آج میری گفتگو جو زیادہ تر ہوگی وہ صحابہ کے مسئلے پر ہی ہوگی، اس لیے کہ صحابہ کے بعد جو بھی آئے ہیں وہ صحابہ کے بعد کے درجے ہی کے ہیں۔ ہم سب سے پہلے صحابہ کے مقام اور انہی کو سامنے رکھ کر اس مسئلے کو سمجھیں۔ کیوں صحابہ کے منہج ہی کی پیروی ضروری ہے، منہج صحابہ کی پیروی ہی کیوں ضروری ہے، اس نقطے میں ہم جو ہے بات کریں گے۔ اس نقطے کو واضح کرنے کے لیے میں موضوع کا جو دوسرا حصہ تھا منہج سلف، یہ منہج کا معنی کیا ہے اس کو سمجھا دیتا ہوں، اس کا تذکرہ پہلے کر لیتا ہوں۔ ہم نے سمجھا سلف جب کہتے ہیں تو صحابہ، تابعین، تبع تابعین یا ان کے نقش قدم پر چلنے والے وہ علماء جو دین کے معاملے میں ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، یہ سلف ہے۔ منہج سلف کا مطلب کیا ہے؟ عربی زبان میں منہج کا معنی ہوتا ہے طریقہ، منہج کہتے ہیں طریقہ۔ منہج سلف یعنی سلف کا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، تابعین کا طریقہ، تبع تابعین کا طریقہ۔ کیا مطلب ہے منہج سلف کا؟ صحابہ کے طریقے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا سیدھا سا مفہوم یہ ہے کہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، یہ قیامت تک رہے گا، قیامت تک رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ چاہیں گے قیامت کے قریب جب اٹھا لیں گے، اس سے پہلے تک یہ قرآن باقی رہے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، حدیث،
یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک باقی رکھنا چاہیں گے رکھے رہے گی. قرآن جب تک ہے، قرآن کی جو ہے تفسیر کے طور پہ اس کو اللہ تعالیٰ باقی رکھیں گے. اللہ جب تک رکھنا چاہے رکھیں گے. دین انہی دو چیزوں کا نام ہے اصل میں، ایک تو قرآن ہے، دوسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. لیکن جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ یہ جو قرآن مجید ہے اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کیا اس کے سمجھنے کے سلسلے میں ہر کسی کو آزادی ہے کہ میری سمجھ میں جیسا آئے گا آیت کا مطلب میں اس پہ ویسے عمل کر لوں گا؟ آپ کی سمجھ میں جو معنی آتا ہے آپ اس پر ویسے ہی سمجھ کر اس پر عمل کر لیں گے. تیسرے کسی مسلمان بھائی کو اس کا ایک اور معنی سمجھ میں آتا ہے، اس کو سمجھ کے وہ اس پر عمل کر لے گا. کیا اسلامی شریعت نے اس قسم کی آزادی دی ہے کہ صرف قرآن کا لفظ ہے، لفظ کا معنی تم اپنے اپنے طور پہ جو چاہے سمجھو اور عمل کر لو، یا شریعت نے کسی قسم کی قید رکھی ہے؟ یہ اصل سوال. اور اس سوال کے جواب میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کروں کہ اسلامی شریعت نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا کہ دیکھو، قرآن اور نبی کی سنت، ان دونوں کی تشریح اور تفسیر جو ہوگی، ان دونوں کا جو معنی و مطلب جو ہوگا، ان دونوں کی جو سمجھ ہوگی، وہی معتبر ہوگی جو صحابہ کے طریقے سے آئے، جس پر صحابہ تھے، جس پر صحابہ کے بعد صحابہ کے شاگرد تابعین تھے، یا تابعین کے بعد ان کے شاگرد تبع تابعین تھے. دین کی وہی سمجھ معتبر ہوگی، دین کی اسی سمجھ کا اعتبار ہوگا جو سمجھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان معزز بندوں یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہوگی. اسی کو ہم کہتے ہیں منہج صحابہ یا منہج سلف. اس کا مطلب سیدھا سا یہ ہے، دیکھیں نماز ہے، نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے، لیکن اس نماز پر عمل کرنے کا عملی طریقہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیا، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے لیا. عقیدہ ہے، عقیدے کے معاملات، کسی آیت، قرآن کی کوئی آیت شرک سے متعلق ہے، کوئی آیت جو اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ہے، کوئی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں سے متعلق، ان سب سے متعلق کیا معنی و مطلب صحابہ نے سمجھا؟ دین کا کوئی بھی مسئلہ آپ لے لیں، آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ قرآن کی آیت یا حدیث یا شریعت کے اس مسئلے کو صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، اس کو آپ اپنے سامنے رکھیں. اس کو میں ایک دوسرے طریقے سے یوں بھی واضح کرتا ہوں آپ کے سامنے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی کمپنی، دنیا جو ہے مثالوں سے بات سمجھ میں آتی ہے، کوئی بھی کمپنی کوئی پروڈکٹ جو ہے ریلیز کرتی ہے مارکیٹ میں، عام طور پہ الیکٹرانک آئٹم جو ہوتا ہے اس میں بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے، تو وہ کیا کرتی ہے کمپنی، ساتھ میں جو ہے اپنا ایک چھوٹا سا جو ہے کتابچہ دیتی ہے. اس میں انسٹرکشنز ہوتے ہیں کہ اس آلے کو اگر آپ ان اصولوں کے مطابق اپنائیں گے، استعمال کریں گے، تو یہ آلہ، یہ جو ہم نے وعدے کیے ہیں کہ یہ آلہ فلاں فلاں کام انجام دے گا، بالکل ہو بہو یہ نتیجہ آپ حاصل کر سکتے ہیں. کب؟ جب آپ اس کا استعمال دیے گئے طریقے کے مطابق کریں. دیے گئے طریقے کے مطابق اگر کرتے ہیں تو آلہ اپنا جو ہے اثر صحیح دکھاتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے ہٹ کر استعمال کرتے ہیں تو چیز استعمال میں آ جاتی ہے، چیز استعمال میں آ جاتی ہے، لیکن جو فائدہ مقصود ہوتا ہے، وہ جو فائدہ جس کا وعدہ کمپنی آپ سے کرتی ہے، وہ فائدہ آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا. ایک مثال ہے، مثالوں سے شریعت نہیں ثابت ہوتی، لیکن مثالوں سے شریعت کی بات واضح ضرور ہوتی ہے. یہ مثال ہے منہج کی. منہج کیا ہے؟ قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. یہ دونوں کے دونوں ہمارے سامنے ہیں، لیکن ان کے سمجھنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ہمیں ملا ہے. ہم اگر قرآن و سنت کو صحابہ کے طریقے پر چل کر سمجھیں گے تو قرآن و سنت کا وہ معنی و مطلب سمجھیں گے جو معنی و مطلب اللہ کی مراد ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے. اسی لیے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑا پیارا جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے آمنت باللہ وبما جاء عن اللہ علی مراد اللہ، وآمنت برسول اللہ وبما جاء عن رسول اللہ علی مراد رسول اللہ. کہتے ہیں میں ایمان لاتا ہوں، جو اللہ پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے جو باتیں آئیں اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، لیکن کیسے؟ اسی معنی اور مراد کے ساتھ جو معنی اللہ کی نظر میں مطلوب ہے. ایسا نہیں کہ اللہ کی بات ہے، مفہوم میرا ہے، سمجھ میری ہے، نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معنی مراد لیا ہے اسی معنی کے مطابق میں ایمان لاتا ہوں. اور پھر کہتے تھے میں اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہم تک پہنچی ان پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور اسی معنی اور مطلب کے ساتھ لاتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد ہے.
یہی اصل جو ہے سلفیت ہے، یہی منہج سلف ہے، یہی سلف صالحین کا طریقہ ہے، یہی ائمہ کا طریقہ ہے، یہی مجتہدین کا طریقہ ہے جو سنت کے مطابق چلنے والے تھے، یہی اصل طریقہ، اسی کو ہم جو ہے مطلب منہج سلف کہتے ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا؟ منہج سلف کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کی تفسیر میں، حدیث کا معنی متعین کرنے میں، شریعت کے کسی بھی مسئلے میں معنی اگر متعین کریں گے تو سب سے پہلے دیکھیں کہ صحابہ نے اس کا معنی کیا سمجھا، تابعین نے اس کا معنی کیا لیا، تبع تابعین نے اس کا کیا معنی نقل کیا، ہم یہ دیکھیں گے۔ اگر سارے صحابہ متفق ہو جاتے ہیں تب پھر بعد میں آنے والے وہ کوئی بھی ہوں، وہ اپنی جگہ پہ بہت بڑے علم والے ہوں گے، لیکن ان کا علم اس بات کی گواہی نہیں ہے کہ ان کی بات لی جانی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کے طریقے پر چلنے کا حکم مجھ کو اور آپ کو دیا ہے، سلف کے نہج پر، سلف کے طریقے پر، یا اور واضح الفاظ میں منہج سلف کو اپنانے کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی۔ کہاں دی ہے؟ قرآن مجید کے بے شمار مقامات، قرآن مجید کے بے شمار مقامات۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ سورہ بقرہ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، خطاب صحابہ سے کیا جا رہا ہے اور بات کی جا رہی ہے یہودیوں کے بارے میں، یہودیوں کے بارے میں، مدینہ کے جو یہودی تھے ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ یہودی ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ویسا ایمان جیسے تم لوگ لائے ہو۔ کون ہے وہاں کے مخاطب اس وقت کے؟ صحابہ، سامنے صحابہ۔ کہا گیا یہ لوگ ایمان لے آئیں ویسا ایمان جیسا ایمان آپ لوگ لائے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ معلوم کیا ہوا؟ صرف ایمان لانے کا حکم نہیں ہے، ایمان بھی ویسا ایمان لانے کا حکم ہے جیسے صحابہ کا ایمان تھا، جیسے صحابہ کا ایمان تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ سلف کے منہج کو شریعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام دیا ہے۔ بعض اوقات لوگ اس کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ دو ہی چیزیں شریعت کا مرجع ہے، قرآن ہے، سنت ہے، اور ان دو کے علاوہ جو ہے کچھ نہیں، شریعت اصل یہی، باقی جو کچھ ہیں چاہے اجماع کی بات ہو یا قیاس کی بات ہو یہ سب قرآن کے تابع ہیں۔ تو پھر یہ تیسری چیز کہاں سے آ گئی؟ صحابہ کی پیروی کرنے والی بات۔ یاد رکھیں یہ تیسری کوئی چیز نہیں، یہ حقیقت کے اعتبار سے تیسری چیز نہیں، یہ حقیقت کے اعتبار سے انہی دو چیزوں کا خلاصہ، انہی دو چیزوں سے جڑی ہوئی حقیقت ہے، انہی دو چیزوں کی تعلیم ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اور کئی مقامات ہیں، ایک اور مقام پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کے طریقے پر چلنے کے سلسلے میں بحث کرے، حجت کرے، یا رسول کے ساتھ جھگڑا کرے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور راستے پر چلے، تو کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ایسے آدمی کو ہم خود اسی کے حوالے کر دیں گے اور اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ دو باتیں یہاں بہت اہم ہیں نوٹ کرنے کی۔ ایک تو یہ کہ اللہ نے کہا ہدایت کے واضح ہو جانے کے بعد رسول کے ساتھ جو ہے جھگڑا کرے یا رسول کے ساتھ بحث کرے یا ان کے طریقے سے اختلاف کرے، یہ کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری بات بیان فرمائی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر چلے۔ میرے بھائیو آپ یہ بات جانتے ہیں اچھی طریقے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن میں کوئی کلمہ جو ہے زائد نہیں ہے، کوئی لفظ زائد نہیں، کوئی کلمہ زائد نہیں، کوئی لفظ زائد نہیں۔ اب اگر یہیں سے معنی پورا ہو جاتا کہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینا کافی ہو جاتا تو وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى سے مقصد پورا ہو گیا۔ پھر وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ کا یہ جو اضافہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں رکھے ہیں، اس کا کیا معنی؟ یہی وہ معنی ہے جس کو ہم سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو قرآن و سنت پہ چلنا ہے، لیکن طریقہ وہ ہونا چاہیے جو صحابہ کا تھا، اس لیے کہ قرآن کے نازل ہونے کے وقت جو مومن تھے وہ صحابہ تھے، نزول قرآن کے زمانے کے مومن صحابہ تھے، تو مومنوں کے طریقے سے ہٹ کر اگر کوئی چلے گا، اللہ نے واضح بات سنا دی نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى۔ سب سے پہلا مسئلہ تو ہم یہ کریں گے کہ ہم ہاتھ کھینچ لیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذمہ داری سے بری ہو جائیں۔ آپ جو اللہ تعالیٰ آپ کی ذمہ داری نہیں لیں گے، آپ کو آپ کے حوالے کر لیں گے۔ آپ جو طریقہ اپناتے ہیں اللہ اسی طریقے کے حوالے کر دیں گے، ہدایت کا سامان پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے، اس لیے کہ آپ خود جو ہے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ کر آپ خود جو ہے یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ آپ کو نہیں چاہیے صحیح طریقہ، تو نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، وہ جو راستہ اپناتا ہے ہم اسی کے حوالے کر دیتے ہیں، وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ،
ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ انجام جو ہوگا جب طریقے سے ہٹیں گے اور اللہ تعالیٰ ان سے بری ہو جائیں گے تو پھر جہنم ہی ہوگی، وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو قرآن مجید کی اس آیت سے جو بات میں واضح کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ ہم نے یہ جو بات کہی کہ قرآن اور سنت ہے، لیکن قرآن اور سنت کو سمجھنے کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں صحابہ کی سمجھ کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ نے کیسے سمجھا ہے۔ یہ جو بات ہے یہ ہماری نہیں، خود قرآن مجید کی بات ہے، اور یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن اور سنت کے ساتھ یہ تیسری چیز کوئی زائد چیز ہے، نہیں، یہ تیسری ہو کر بھی حقیقت میں اسی قرآن کا حصہ ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کوئی نئی چیز نہیں ہے، وہی قرآن مجید کا حصہ ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ قرآن مجید نے ہی حکم دیا کہ نبی جو دیتے ہیں لے لو، نبی جس چیز سے روکتے ہیں رک جاؤ، تو نبی کی ہر بات گویا قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر ہو گئی۔ بالکل ویسے ہی صحابہ کے منہج کو اپنانا، یہ جو 2 آیتیں میں نے پڑھی اور ایسی کئی آیتیں قرآن مجید میں ہیں، وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری آیتوں کا احاطہ کروں، مقصد صرف یہ تھا کہ قرآن مجید کی یہ آیتیں یہ بتلاتی ہیں کہ صحابہ کے منہج کو اپنانا، صحابہ کے طریقے کو اپنانا، یہ جو ہے خود قرآن مجید کا حکم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اس لیے کہ قرآن مجید کوئی ایسی ویسی بات نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے یہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ ان کے طریقے پر چلا جائے۔ مطلب کیا ہوا؟ اب منہج سلف کی اس مختصر سی وضاحت کے بعد زندگی میں کہاں ہمیں ضرورت پیش آتی ہے، 1-2 مثالیں آپ کے سامنے دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں مسائل امت کے درمیان بہت ہیں۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے پیدا کیے گئے کہ نہیں پیدا کیے گئے، ایک مسئلہ ہے، آپ کے پاس بھی ہے، سب کے پاس ہے، دنیا میں ایک مشہور مسئلہ، بہت سے لوگ موافق ہیں، بہت سے لوگ مخالف ہیں، سب ہے۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم تلاش یہ کریں کہ صحابہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا سمجھا تھا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور سے پیدا ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور کا حصہ تھے، کائنات سے پہلے اللہ کے نبی کی تخلیق ہوئی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی خاطر ہی دنیا کو پیدا کیا تھا۔ جتنی باتیں آتی ہیں، آسان طریقہ یہ ہے کہ جو آیتیں پڑھ کر کچھ لوگ ثابت کرتے ہیں، دوسرے کچھ لوگ کچھ آیتیں پڑھ کے جو اس کا انکار کرتے ہیں، ان دونوں آیتوں کا مطلب صحابہ کے پاس کیا تھا، ان دونوں آیتوں کا مطلب صحابہ کے پاس کیا تھا، اور اگر نبی کی احادیث کا حوالہ دیا جاتا ہے، نبی کی ان حدیثوں کا معنی و مطلب صحابہ کیا سمجھتے تھے، اور آپ تلاش کریں، ملیں گے آپ کو، یقیناً ملے گا آپ کو یہ۔ یا اگر آپ مسئلہ لے لیں، مسائل ہیں کہ کسی امام کی متعین تقلید ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، آپ کو معلوم ہے امت کے اندر ایک مستقل موضوع ہے یہ، بہت سے لوگ اس کے قائل ہیں کہ نہیں، کسی ایک متعین مذہب کی تقلید کرنا واجب ہے، اور اگر کوئی ایک مسلک کا ہوتے ہوئے کسی دوسرے مسلک کی بات کو اپناتا ہے تو وہ جو ہے گمراہ ہوتا ہے، اسے اجازت نہیں اپنا مسلک چھوڑ کے کسی دوسرے مسلک کی بات اپنائے۔ ایک طرف یہ رائے ہے، دوسری طرف ایک طبقہ وہ بھی ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس قسم کی تقلید کو شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ اب مسئلہ ہے ہم کیا کریں؟ جن صحابہ کے پاس دیکھیں، صحابہ کے سامنے بھی تو وہ آیتیں تھیں، جن آیتوں کو پڑھ کر تقلید کو ثابت کیا جاتا ہے یا جن آیتوں کو پڑھ کر تقلید کا انکار کیا جاتا ہے، یہ دونوں آیتیں صحابہ کے سامنے تھیں، صحابہ نے پڑھی، کیا مطلب لیا انہوں نے، ان کے پاس کیا طریقہ تھا؟ صحابہ کی طرف پلٹ کر جائیں۔ آپ یہ دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے اولیاء کا واسطہ وسیلہ لینا ضروری ہے، ان کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہیں پہنچا جا سکتا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے لیے یہی وسیلہ ہے، اللہ نے قرآن میں حکم دیا، ایسا کہا جاتا ہے۔ طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم پلٹ کر جائیں، دیکھیں صحابہ نے کیا یہ آیتیں نہیں پڑھی تھی، اگر پڑھی تھی تو انہوں نے کیا معنی و مطلب لیا تھا، کیا مفہوم انہوں نے لیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور زندگی کے بعد جو نیک لوگ موجود تھے، کیا صحابہ انہی کے وسیلے سے، انہی کے واسطے سے اللہ تعالیٰ تک پہنچا کرتے تھے، یا صحابہ جنہوں نے جو اپنی زندگیاں وقف کر کے اللہ کے نبی کا دین سیکھا، امت کو پہنچایا، کیا انہوں نے یہ سکھایا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے کہ نہیں؟ اگر وہ بتاتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے، ہمیں دنیا کی کوئی پرواہ نہیں، رب کا قرآن ہے، نبی کی سنت ہے، اور صحابہ اس کا معنی و مطلب یہ سمجھاتے ہیں، تو پھر ہم کسی اور چیز کی طرف کیا دیکھیں؟ اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ملتی، ساری دنیا کریں، ہم یہ کہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں، جو نبی کی سنت میں نہیں، جو صحابہ نے نہیں سمجھا، وہ ہم کہاں سے سمجھنے لگے؟ میرے بھائیو، یہ بہت آسان مسئلہ ہے، بہت آسان مسئلہ ہے، اسی کو کہتے ہیں منہج سلف، اسی کو کہتے ہیں سلف صالحین کے منہج کو اپنانا، ان کے طریقے پر چلنا۔ آپ دیکھیں، بہت سے لوگوں کے پاس تصوف کے نام پر
تصوف کے نام پر نفس کی تربیت کے لیے، انسان کے اپنے نفس کی تربیت کے لیے کہا جاتا ہے کسی شیخ یعنی جو ہے کوئی کسی نیک بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ضروری ہے، اور ان کے پاس جا کے اپنے نفس کی تربیت کروانی چاہیے، اور تربیت کے طریقے بھی بتائے جاتے ہیں کہ آپ کو مختلف قسم کے اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، صبح میں شام میں شیخ کے پاس بیٹھ کر آپ کو جو ہے صبح سے شام تک کی غلطیاں بتانی چاہیے تاکہ وہ آپ کی اصلاح کر سکیں۔ ایک سسٹم ہے، تصوف کا ایک اپنا نظام ہے۔ آپ دیکھیں تربیت کا یہ طریقہ کیا صحابہ کے پاس تھا کہ نہیں تھا؟ اگر یہ طریقہ صحابہ کے پاس تھا تو آئین جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہم اپنائیں گے، چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ لیکن اگر صحابہ کے پاس تربیت کا یہ طریقہ نہیں تھا تب پھر ہم اس طریقے سے جو برات کا اعلان کریں گے۔ مختصر یہ ہے، زندگی کے ہر معاملے میں، زندگی کے ہر مسئلے میں قرآن اور سنت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کا سرچشمہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی اصل ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا خلاصہ ہیں، یہی بنیاد ہیں۔ لیکن اس قرآن کا معنی، اس حدیث کا مفہوم ویسے ہم سمجھے جیسے صحابہ نے سمجھا تھا، صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے۔ اور میرے بھائیوں، اس طریقے کو اگر ہم اپنا لیں گے ہم سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے۔ اب یہ میں نے جو ہے منہج سلف کی مختصر سی وضاحت کی، حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نقطے کی بڑی تفصیل ہے، لیکن وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میں ساری باتیں آپ کے سامنے رکھوں۔ بس مجھے امید یہ ہے کہ جتنی بات اب تک میں نے کی ہے اس کی روشنی میں یہ منہج سلف کیا ہے، سلفیت کیا ہے، سلف صالحین کے منہج پر چلنے کی جو دعوت ہے یہ کیا ہے، یہ انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح ہو چکی ہوگی۔ اب جو اگلا سوال ہے، جو اصل میرا موضوع ہے، وہ یہ کہ کیوں صحابہ کے منہج ہی کی پیروی کیوں کی جائے، کسی اور منہج کی پیروی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ یہ جو ہے سوال ہے، اس کا جواب اگر ہم کتاب و سنت اور تاریخ سے تلاش کریں گے تو ہم لوگوں کو ملے گے مختلف اسباب۔ کئی ایسے اسباب ہیں جو صحابہ ہی کو جو ہے مقدم رکھتے ہیں، کئی ایسی بنیادیں ہیں کتاب و سنت میں کہ ان بنیادوں کے ہوتے ہوئے ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہدایت کا سامان صحابہ کے طریقے سے ہٹ کر کسی اور طریقے میں ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ، سب سے پہلا جو جواب ہو سکتا ہے کہ منہج سلف ہی کی پیروی کیوں کی جائے، اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ آپ جو ہے دین کی سمجھ میں صحابہ کو مقدم رکھیں، صحابہ کو مقدم رکھیں، آپ صحابہ کے طریقے پر چلیں، سمجھ صحابہ کی مقدم رکھیں۔ یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ کہاں حکم ہے؟ قرآن کی 2 آیتیں شروع میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ایمان لائے ویسے جیسے تم لوگ ایمان لائے۔ مطالبہ کس کا ہے؟ صحابہ جیسے ایمان لانے کا ہے۔ مطالبہ کس کا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ ہے کہ ویسا ہی ایمان لایا جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا حکم قرآن مجید کے مختلف مقامات میں، سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ کہا انصار اور مہاجرین میں جیسے سے جو سابقین اولین، انصار و مہاجرین میں سے جو ابتدا میں ایمان لے آئے اور جو بعد میں آئے اور ان کے نقش قدم پر چلے، اچھائی کے معاملے میں، نیکی کے معاملے میں ان کے نقش قدم پر چلیں۔ اب اس کی تفسیر میں علماء نے 2 باتیں کہی ہیں۔ بعض علماء نے کہا سابقین اولین سے ابتدائی دور کے صحابہ مراد ہیں، اور والذین اتبعوہم بعد میں آنے والوں سے مراد فتح مکہ کے بعد کے مسلمان صحابہ مراد ہیں۔ اور بعض اہل علم نے، مفسرین نے یہ کہا کہ اس کا معنی صرف فتح مکہ کے بعد کے مسلمانوں تک نہیں، بلکہ یہ جو قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہے کہ اگر یہ مسلمان ان کے نقش قدم پر چلیں گے تو کیا ہوگا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ یہ حقیقت میں اللہ سے راضی ہوئے، اور جب یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ حکم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم کہاں ہے؟ مشہور حدیث جو آپ سنتے رہتے ہیں اکثر کہ اللہ کے نبی نے پیشن گوئی فرمائی، امت 73 فرقوں میں بٹے گی، 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے، 1 جنت میں جائے گا۔ نجات پانے والے اس گروہ کے بارے میں صحابہ نے پوچھا وہ کون ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف الفاظ ہیں مختلف روایتوں میں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی نے فرمایا هو ما انا علیہ اليوم واصحابی، یہ وہ گروہ ہے جو اس طریقے پر ہو جس طریقے پر آج میں اور میرے صحابہ قائم، میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر قائم۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کا حکم دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو جواب ہوگا وہ یہ کہ صحابہ کے طریقے پر ہی چلنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ دوسری وجہ کیوں منہج سلفی کی پیروی ضروری ہے،
تو اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ دین کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. کیا دلیل ہے اس بات کی؟ اس بات کی دلیل کئی چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ وہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں. نبی سے بہتر کوئی استاذ نہیں ہو سکتا. نبی سے بہتر کوئی استاذ نہیں ہو سکتا اور نبی کے شاگردوں سے بہتر کوئی شاگرد نہیں ہو سکتے. صحابہ نبی کے شاگرد ہیں. صحابہ نبی کے شاگرد ہیں. قرآن نبی سے انہوں نے سمجھا, حدیث نبی سے انہوں نے سمجھی, اور یہ بات صرف جو دعویٰ نہیں, حقیقت میں انہوں نے ایسے ہی سمجھا ہے. مصنف ابن ابی شیبہ ایک کتاب ہے, حدیث کی کتاب ہے, اس میں ایک اثر منقول ہے. ابو عبد الرحمن تابعی ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جن صحابہ نے ہمیں دین سکھایا انہوں نے ہمیں یہ بتلایا کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آیتیں سیکھا کرتے, 10 آیتیں پڑھنا سیکھتے. پہلے جب 10 آیتیں پڑھنا سیکھ لیتے تو ان 10 آیتوں کا معنی و مطلب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے. پہلے پڑھنا, پڑھنے کے بعد پھر ان 10 آیتوں کا معنی و مطلب سمجھتے, اور اس کے بعد جب یہ ہو جاتا تو اس پر عمل کرتے. جب ان تینوں مرحلوں سے فارغ ہو جاتے تب جا کر پھر نئی 10 آیتیں سنتے. 10 آیتیں سیکھتے, پڑھنا, معنی سمجھتے, عمل کرتے, پھر اس کے بعد نئی 10 آیتیں سیکھتے. مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ اثر موجود ہے. سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف قرآن کے الفاظ نہیں, قرآن کا معنی بھی لیا ہے, قرآن کا مفہوم بھی سمجھا ہے, اور قرآن کا مفہوم سمجھ کر صحابہ نے سمجھایا ہے. اور جب یہ بات طے ہے کہ صحابہ نے نبی کی شاگردی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سیکھا ہے, تو ظاہر بات ہے نبی سے بہتر کوئی استاذ نہیں, نبی کے شاگردوں سے بہتر کوئی نہیں, تو ان سے بہتر سمجھ کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی. کسی اور کی سمجھ دین کے معاملے میں ان سے بہتر ہو نہیں سکتی, چاہے کیسی ہی آدمی کی عقل کیوں نہ ہو, کتنا ہی دنیا کا عقل مند کیوں نہ ہو. اب یہاں ایک چیز جو ہے, ایک روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی, بعض لوگوں نے اس کا معنی غلط سمجھا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جو ہے میری طرف سے حدیث کو دوسروں تک پہنچاؤ, فرب مبلغ اوعى له من سامع, اس لیے کہ بسا اوقات جس کو پہنچایا جا رہا ہے, جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ آدمی, جس کو پہنچایا جا رہا ہے وہ آدمی پہنچانے والے سے زیادہ اسے یاد رکھنے والا یا سمجھنے والا ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح حدیث. اس حدیث کو لے کر بعض لوگوں نے ایک بہت عجیب مسئلہ نکالا. وہ مسئلہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلا رہے ہیں کہ بعد میں آنے والے صحابہ سے بہتر سمجھ والے ہو سکتے ہیں, بعد میں آنے والے صحابہ کی سمجھ سے بہتر سمجھ والے ہو سکتے ہیں. یہ خود اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ بعض لوگوں نے معنی بتایا. آج اس حدیث کو بھی آپ سمجھ لیں. عربی زبان میں رب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کیا ہے, یہ اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑے. حدیث کا مطلب یہ ہے کہ حدیث کو, دین کو دوسروں تک پہنچایا کرو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض باتیں جو ہے بعد میں آنے والا ایک آدمی ایک پہلے والے آدمی سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا ہے. اس حیثیت سے یہ حقیقت سچ ہے کہ بعض اوقات بعض جو چھوٹے درجے کے صحابہ جنہیں نبی کے ساتھ شرف تلمذ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگردی کا حصہ زیادہ نہیں نصیب ہوا, صرف ایک مجلس 2 مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے, ایسے صحابہ کے مقابلے میں بعد میں آنے والے بعض وہ تابعین جنہوں نے بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا ہے, ان کی سمجھ زیادہ وسیع رہی ہے. اس کا مثال واضح موجود ہے, لیکن اس کا یہ مطلب کہیں نہیں ہے, نہ اس حدیث کے اندر یہ دلالت ہے کہ بعد کے زمانے کے لوگ صحابہ کی جماعت سے زیادہ بحیثیت جماعت یا صحابہ میں سے جو بڑے اونچے درجے کے صحابہ ہیں ان سے زیادہ بہتر سمجھ والے ہو جائیں گے. یہ دلالت اس حدیث کے اندر موجود نہیں. تو پہلی بات جو میں دوسری بات جو میں نے بتائی وہ یہ کہ صحابہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں سے بہتر کوئی اور شاگرد نہیں ہو سکتا. تیسری بات جس کی وجہ سے صحابہ کا منہج ہی زیادہ صحیح ہے یا اسی کی پیروی ضروری ہے وہ یہ کہ یہ قرآن مجید صحابہ کے سامنے اترا, صحابہ کے سامنے اترا ہے. وقتاً فوقتاً واقعات, حادثات, مناسبتیں آپ کے سامنے, صحابہ کے سامنے پیش آتی, آیت اترتی. اور آپ جانتے ہیں قانون کی سب سے اچھی تفسیر وہ کرتا ہے جو قانون کو اپنی نگاہوں کے سامنے بنتا ہوا دیکھتا ہے. بعد میں آنے والا قانون کے بعض الفاظ کو لے کر قانون کو قانون کے خلاف استعمال کر سکتا ہے, لیکن جو آدمی قانون کو بنتے دیکھتا ہے وہ آدمی قانون کے بننے کے وقت کی نزاکتیں جانتا ہے, وہ قانون کو صحیح طریقے سے سمجھتا ہے.
بالکل یہی معاملہ شریعت اسلامیہ انہی صحابہ کے سامنے اتری. یہ شاہین صحابہ نے قرآن مجید کو اپنے سامنے اترتے اور معاشرے پر اسے فٹ ہوتے, چشمہ ہوتے, نافذ ہوتے دیکھا ہے. اس حیثیت سے صحابہ قرآن مجید کو زیادہ سمجھتے تھے, اور کہیں اگر صحابہ سے غلطی ہوئی تو صحابہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. کہیں غلطی ہوئی صحابہ سے معاملے کو سمجھنے میں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح فرمائی. اور کبھی ایسا ہوا کہ کسی اور نے سمجھنے میں غلطی کی, صحابہ نے اسے معنی و مطلب سمجھایا. یہ جو بات میں نے کہی کہ قرآن کو اترتے اور قرآن کو چشمہ ہوتے صحابہ نے اپنے سامنے دیکھا ہے, اس کا ثبوت آپ جو ہے دو واقعات سے آپ کے سامنے دیتا ہوں. صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے, حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. بخاری و مسلم کی روایت, عدی ابن حاتم خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. کہا صبح کو تم جو ہے رات میں کھانا, رمضان میں کھانا کھاتے رہو یہاں تک کہ جو ہے سفید دھاگا کالے دھاگے سے پہچانا جائے, دونوں کے درمیان فرق کرنا ممکن ہو جائے فجر طلوع ہونے کی وجہ سے. یعنی اتنا اجالا ہو جائے کہ اس کی وجہ سے سفید دھاگا اور کالا دھاگا جو ہے پہچاننا ممکن ہو جائے. لفظ ظاہری یہی تھا. حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا, اونٹ باندھنے کی جو رسی تھی, عقال جو ہے, ایک سفید عقال اور ایک جو ہے کالا عقال, دونوں کے دونوں میں نے اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیے, یہ دیکھنے کے لیے کہ جو ہے فجر کا وقت کب ہوتا ہے, فجر کا وقت دیکھنے کے لیے کہ کب وہ وقت ہوتا ہے جب ان دونوں کے درمیان فرق کر سکوں. کہتے ہیں کہ معاملہ جو ہے فجر کا وقت ہو گیا لیکن میری سمجھ میں آیا نہیں, پتہ ہی نہیں چلا, مجھے فرق نہیں کر سکا. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا, جا کر میں نے کہا اللہ کے نبی, قرآن میں اللہ کہتے ہیں کہ سفید دھاگا کالے دھاگے سے ممتاز ہونا چاہیے, پہچانا جانا چاہیے, اور میں نے اس پہ عمل کیا, میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عدی, اس سے مراد حقیقت میں کالا اور سفید دھاگا نہیں, اس سے مراد رات اور دن کی جو حد ہے, یعنی رات کی جو حد ختم ہوتی ہے, دن کا اجالا جو شروع ہوتا ہے, جو لکیر بنتی, اجالے کی ایک لکیر بنتی ہے, سیاہی کی ایک لکیر بنتی ہے. اور اس کا مشاہدہ آپ کر سکتے ہیں. شہروں میں شاید جو ہے ذرا مشکل ہو, روشنیاں یہاں زیادہ ہوں تو دیکھنا مشکل ہوتا ہے. کبھی ذرا شہروں سے باہر نکلتے ہیں, فجر کے وقت آپ دیکھیں, آپ کو واضح طور پہ نظر آئے گا کہ اجالا ایک طرف سے جیسے جیسے بڑھتا آتا ہے, اندھیرا سمٹتا ہوا آتا ہے, واضح طور پہ ایک طرح لگتا ہے کہ سیاہ لکیر ختم ہو رہی ہے, سفید لکیر شروع ہو رہی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ مراد ہے. اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے, صحابہ سے اگر کہیں آیت کے معنی میں سمجھنے میں غلطی ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سمجھ کو درست کیا. گویا مطلب یہ ہوا کہ یہ سمجھ صرف سمجھ نہیں, یہ مصدقہ سمجھ ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق شدہ سمجھ ہے. صحابہ کی سمجھ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہوئی. یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور ایسا ہی ایک اور واقعہ آپ کو نقل کرتا ہوں, سنن ابی داؤد کی روایت ہے. ابو عمران کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو قسطنطنیہ کی طرف گئے, قسطنطنیہ کو فتح کرنے کے لیے گئے. وہاں عبد الرحمن ابن خالد ابن ولید, یعنی حضرت خالد ابن ولید کے بیٹے ہمارے سپہ سالار تھے. کہتے ہیں جب ہم لوگ قسطنطنیہ کے قلعے کے قریب پہنچے تو ہم نے یہ منظر دیکھا کہ دشمن جو ہے پوری جو ہے مطلب فصیل کو گھیرے ہوئے کھڑا ہے اور بہت پوری تیاری کے ساتھ کھڑا. ایسے حالات میں ایک آدمی نے کیا کیا, اکیلے تنہا بڑھ کر آگے ان پر حملہ کر دیا. کن پر؟ جو دشمن کی فوج ہے اس پر. عام طور پر فوج سے ٹکرانے کے لیے پوری فوج جاتی ہے یا فوج کی ایک ٹکڑی جاتی ہے. جوش اور جذبے میں ایک آدمی گئے اور جا کر حملہ کر دیا تو بعض لوگوں نے ان سے کہا, لوگوں نے جو اس کو روکا, اس آدمی کو روکا اور کہا کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ. قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ پڑھی. آیت کا معنی کیا ہے؟ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو. کہنے والوں کا مطلب کیا تھا؟ کہنے والوں کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو, اس طرح تم اگر جا رہے ہو تو تمہاری جان کا دھوکہ ہو سکتا ہے, تو یہ تم اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا کر رہے ہو. یہ کہنے والوں نے کہا. ابو عمران کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے لشکر کے اندر. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر میں موجود تھے. انہوں نے کہا کہ لوگوں, تم آیت کا معنی غلط بتا رہے ہو. یہاں تو یہ آدمی جہاد کرنے کے لیے جہاد کے جذبے سے جا کے لڑ رہا ہے دشمن سے, جہاد کے جذبے سے جا کر لڑ رہا ہے.
آیت کریمہ تم جو ہے اسے روکنے کے لیے آیت کا استعمال کر رہے ہو، جبکہ آیت کریمہ جہاد کرنے کا حکم دینے کے لیے آئی تھی۔ کیسے؟ کہا حضرت ابو ایوب انصاری نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب فتوحات عام ہوئی تو فتوحات کے عام ہونے کے بعد ہمارا یہ معاملہ ہوا کہ ہم نے کیا کیا، جہاد کو چھوڑ کر مال و دولت لے کر اپنے آپ کو جو ہے مطمئن زندگی گزارنے والا بنا لینا چاہا۔ ہم نے چاہا کہ سب چھوڑ چھاڑ کر ہم اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مال ہے، دولت ہے، گھروں پہ بیٹھ جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کہ اللہ کا دیا ہوا مال خود بیٹھ کر کھانے پینے کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی جہاد کو چھوڑ دو نہیں، اس لیے کہ جہاد چھوڑو گے تو تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ مطلب کیا ہوا سارے واقعے کا خلاصہ، لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ایک آیت ہے کریمہ۔ اس آیت کا معنی بعض لوگوں نے جو ہے جہاد سے روکنے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معنی غلط لے رہے ہو تم، معنی تو اس آیت کا یہ ہے کہ تم کو جہاد میں آگے بڑھ کر جانا چاہیے۔ معلوم کیا ہوا میرے بھائیوں، میں نے جو بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سمجھ کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ یہ سمجھ اس کو آپ کہیں کراس چیک ہو چکی، اس کو کراس چیک کیا جا چکا ہے، اس کی تصدیق ہو چکی، اس کو پرکھ لیا گیا ہے، اس کو جانچا گیا ہے، اسی لیے اس کے نقش قدم پر چلنا میرے اور آپ کے لیے ضروری ہے۔ یہ تیسرا مسئلہ یہ بھی کہ منہج سلف کی اتباع اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ معیار ہے ہدایت کا، یہ معیار ہے ہدایت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا، کہا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا اگر یہ لوگ ایمان لائیں ویسا جیسا تم لوگ ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہو گئے۔ گویا معیار ہے صحابہ معیار ہے ہماری اور آپ کی سمجھ کو پرکھنے کے لیے کہ ہماری سمجھ جو ہے دین کے معاملے میں وہ صحیح ہے یا غلط۔ ہم دو آدمی اختلاف کر سکتے ہیں، میں بھی عالم تو بھی عالم، میں بھی فلاں تو بھی فلاں، ہم دونوں دعوے کر سکتے ہیں، لیکن فیصلہ کون کرے گا؟ فقد اہتدوا، صحابہ کے طریقے پر جاؤ، وہ ہدایت کے معیار ہیں۔ آپ کی سمجھ سے صحابہ کے طریقے کے مطابق آپ ہدایت یافتہ، ہماری سمجھ ہدایت صحابہ کے طریقے کے مطابق اللہ کے فضل سے ہم ہدایت یافتہ، کسی تیسرے بھائی کی سمجھ اگر صحابہ کی سمجھ کے مطابق تو وہ ہدایت یافتہ۔ تو صحابہ کی پیروی اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سمجھ کو ہدایت کا معیار بتایا۔ یقیناً دلیل نہیں، صحابہ کے اپنے اقوال دلیل نہیں ہیں حدیث کے مقابلے میں، قرآن کے مقابلے میں، لیکن قرآن اور سنت کو جب سمجھنے کی بات آتی ہے تو سمجھنے کے معاملے میں صحابہ کی سمجھ ہماری اور آپ کی سمجھ کے مقابلے میں مقدم ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اس بات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ آپ کو معلوم ہے خوارج ایک فرقہ ہے، گمراہ فرقہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک آدمی نے ابتدا کی تو اللہ کے نبی نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک فرقہ نکلے گا، خوارج آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے جو ہے لڑائی کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا کہ جائیں، جا کر ذرا خوارج کے ساتھ بات چیت کر کے آئیں۔ وہ جو مرنے مارنے پہ تلے ہیں، خوارج کا مسئلہ یہ تھا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھی سب کے سب کافر ہو چکے ہیں بعض مسائل میں غلطی کی وجہ سے۔ غلطی نہیں تھی، ان کی اپنی خوارج کی سمجھ کے مطابق صحابہ حضرت علی اور ان کے ساتھی، معاویہ اور ان کے ساتھی رضی اللہ عنہم اجمعین غلطی پر ہیں۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، ان کو کافر قرار دیا اور ان کے خلاف باقاعدہ لڑائی لڑی خوارج نے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوارج کے پاس پہنچے۔ جب خوارج کے پاس پہنچے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناقشہ کیا، بحث کی ان سے۔ جن باتوں کے حوالے سے حضرت ابن عباس نے خوارج کو سمجھانا چاہا ان میں سے ایک حوالہ یہ بھی تھا کہ حضرت ابن عباس نے پوچھا کہ دیکھو نبی کے صحابہ کتنے ہیں؟ کافی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں تھے اس وقت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم جس مسئلے پر ہو، جن اصولوں کی بنیاد پر لڑ رہے ہو، تمہارے ان اصولوں میں کون سا صحابی تمہاری تائید میں، کون سے صحابی تمہاری تائید میں؟ اور انہوں نے دیکھا ایک صحابی بھی خوارج کے ساتھ نہیں، ایک صحابی بھی خوارج کے ساتھ نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کو اپنے بعد پیچھے چھوڑا تھا، علم کے باب میں، تقوی کے باب میں، سب میں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگرد کی حیثیت سے چھوڑا تھا، ان میں سے ایک بھی تمہارے ساتھ نہیں ہے، تو تم بلا بتاؤ تم کیسے ہدایت پر ہو سکتے ہو، تم کیسے ہدایت پر ہو سکتے ہو؟ مورخین نے لکھا ہے اس مجلس کے اختتام کے بعد 2000 خوارج نے توبہ کی،
2000 خوارج نے توبہ کی. کیوں؟ ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی کہ صحابہ واقعی معیار ہدایت ہیں, صحابہ کی سمجھ مقدم ہے, اور صحابہ جب ہمارے سوچ پہ نہیں ہیں تو ہماری سوچ میں غلطی ہے. 2000 خوارج نے اس مجلس کے اختتام پہ توبہ کی. مورخین نے یہ واقعہ نقل کیا. تو صحابہ کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کی سمجھ, صحابہ کا دین کی وہ تفسیر جو صحابہ نے کی ہے, یہ معیار ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. صحابہ کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے, ایک اور سبب اس لیے بھی ضروری ہے کہ صحابہ کی پیروی کریں گے تبھی امت کے اندر اتحاد باقی رہے گا, اور اگر اختلاف ہو چکا ہے تو اتحاد پیدا ہوگا. اگر پہلے سے اتحاد ہے تو اتحاد اسی وقت باقی رہے گا جب صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے. اور اگر اختلاف ہو چکا ہے, جیسے ہمارے اور آپ کے دور میں ہے, آپ لاکھ کوشش کر لیں, ہر جماعت اپنے منہج اور عقیدے پہ باقی رہ کر آپس میں ایک پلیٹ فارم پہ اگر آ جائیں گے تو یہ اس کو اتحاد نہیں کہتے, یہ تو سیاسی سمجھوتا ہے وقتی ضرورت کے تحت. یقیناً اس کی ضرورت ہے, ہندوستان جیسے ماحول میں اپنے اختلافات رکھتے ہوئے بھی ملنا جلنا یہ ضروری, اس کی اہمیت گھٹانا مقصد نہیں. لیکن حقیقی اسلامی اتحاد جسے کہتے ہیں فکر و نظر کا اتحاد ہے, خیالات کی یکسوئی کی بات ہے. مسائل کے اندر اختلاف اپنی جگہ, عقائد ایک ہونا چاہیے, عقیدے ایک ہونے چاہیے, منہج ایک ہونا چاہیے, ایمان اور عقیدے کی بنیادی مسائل میں پوری طریقے سے اتفاق ہونا چاہیے. اور یہ اس وقت نہیں ہے تو یہ کیسے پیدا ہوگا؟ ویسے ہی پیدا ہوگا کہ ہم صحابہ کی سمجھ کو معیار بنا کر ہم سب صحابہ کی سمجھ کی طرف لوٹیں, اسی وقت اتحاد پیدا ہوگا. اور اگر صحابہ کی سمجھ کو نہیں رکھیں گے, اختلاف باقی رہے گا. یہ بات اللہ نے بیان فرمائی. کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی آیت کی تکمیل کرتے ہوئے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا, اگر یہ ایمان لائیں ویسا جیسے آپ لوگ ایمان لائے تو یہ ہدایت یافتہ ہو گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا, اور اگر یہ پیٹ پھیرتے ہیں, منہ موڑتے ہیں, تم جیسا ایمان نہیں لاتے ہیں, فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ, تو یہ لوگ اختلاف میں پڑ رہے ہیں, یہ لوگ اختلاف میں پڑ رہے ہیں. آیت کریمہ بہت واضح, صحابہ کے طریقے پر آؤ گے اتحاد ہوگا. اور آج امت مسلمہ کی جتنی تنظیمیں, تحریکیں اتحاد امت کے لیے کوشش کر رہی ہیں, ان سب کی کوششیں قابل قدر یقیناً ہیں, لیکن یہ بات یقیناً سب کو کہی جا رہی ہے, سب کو یہ پیغام ہے کہ یاد رکھیں صحابہ کے منہج کو اپنائیں گے ہر معاملے کے اندر, دین کے ہر مسئلے کے اندر صحابہ کے منہج کو اپنائیں گے تبھی جا کر اسلامی اتحاد قائم ہوگا. ورنہ اتحاد کا خواب صرف ہم دیکھ سکتے ہیں, کوشش صرف کر سکتے ہیں, صحیح پھل ہم کو اپنی زندگی میں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہ کچھ مختلف اسباب میں نے آپ کے سامنے بتائے کہ صحابہ کی سمجھ ہی کیوں مقدم ہے. کچھ اور اسباب بھی بتاتا ہوں کہ صحابہ کی سمجھ یا صحابہ کا منہج ہی کیوں ضروری, اسی کی اتباع کیوں ضروری. اس لیے کہ صحابہ نے جس وقت دین کو سمجھا تھا اس وقت ان کی سمجھ جو ہے باہر کی مختلف قسم کی مداخلات سے پاک تھی. خالص عرب تھے, عربی زبان بالکل خالص تھی, دوسری کوئی کسی زبان کا اثر عربی زبان پہ نہیں تھا. بدعتیں صحابہ کے زمانے میں نہیں تھیں, کسی بھی قسم کی گمراہی نہیں تھی, تو ان کی اپنی سوچ جو ہے بالکل صاف و شفاف تھی. تو صحابہ کی جو سمجھ تھی بالکل صحیح تھی. اور آج لوگ اگر اپنی طرف سے تفسیر کرتے ہیں تو اس کے اندر مختلف قسم کے افکار و نظریات کا دخل. آپ کو معلوم ہے آدمی جس ماحول میں پروان چڑھتا ہے اس کے دماغ کی جو ترتیب ہوتی ہے یا اس کا دماغ جو بنتا ہے, ذہن جو بنتا ہے, وہ اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, اپنے ماحول سے متاثر ہوتا ہے. اور آدمی جب اپنے دماغ پر جا کر فیصلہ کرتا ہے تو وہ اپنے ماحول سے آزاد نہیں ہو سکتا. مسئلہ یہ ہے کہ صحابہ کا زمانہ جو تھا وہ ہر قسم کی بدعات سے پاک تھا, ہر قسم کی باہر کی دخل اندازیوں سے پاک تھا, اس لیے ان کی سمجھ میں خلل پیدا ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر تھا. اس کے مقابلے میں بعد کے زمانے میں جو دین کی تفسیریں ہوئی ان سب کے اندر جو ہے باہر کے بہت سے لوگوں کے, اس لیے کہ بہت سے دشمنان اسلام مسلمان بن کر اسلام کو نقصان پہنچائے, بہت سے لوگوں نے بدعتوں کو لا علمی کی وجہ سے, جہالت کی وجہ سے دین کے اندر داخل کر لیا. ان ساری چیزوں کا اثر لوگوں پر ہو چکا ہے. اس لیے آج اگر تفسیر کی بات ہوگی یا آج اگر تفہیم کی بات ہوگی یا آج اگر کسی کی سمجھ کی بات ہوگی تو وہ سمجھ پاک نہیں ہوگی, وہ متاثر ہوگی کسی نہ کسی سے. صحابہ کی سمجھ کسی سے اور سے متاثر نہیں, وہ پاک ہے, وہ صاف و شفاف ہے. اس لیے بھی صحابہ ہی کے منہج کی پیروی ضروری. اور صحابہ کے منہج کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ صحابہ کے منہج ہی میں آپ کو یہ چیز ملے گی کہ دین کے ہر مسئلے میں دو طرح کی غلطیاں ہوئی, یا تو اس معاملے میں غلو ہوا یا اس معاملے میں لوگوں نے کمی کی, لیکن صحابہ کا منہج ہمیشہ درمیانی رہا. وسطیت جسے کہتے ہیں صحابہ کے منہج میں رہی. مثالیں آپ کو دیتا ہوں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے لوگ، آل بیت، ان سے خصوصی محبت رکھنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، یہ ایمان کی علامت ہے خصوصی محبت رکھنا۔ لیکن اس میں دو فرقوں نے غلطی کی۔ ایک طرف شیعوں کا مسئلہ ہے، انہوں نے آل بیت کی محبت کے نام پہ غلو کیا، حد سے آگے نکل گئے۔ اور دوسری طرف ناصبی ہیں، نواصب ہیں، ان لوگوں نے کیا کیا؟ آل بیت کے ساتھ دشمنی کی۔ لیکن ان دونوں کے درمیان سلف صالحین کا، صحابہ کا، سلفیت کا اصول یہ ہے کہ صحابہ سے محبت کی جانی چاہیے، ویسے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے۔ نہ تو شیعہ کی طرح غلو کیا جائے، نہ نواصب کی طرح صحابہ کے آل بیت سے جو بے اعتنائی اختیار کی جائے۔ یہ ایک مسئلے میں آپ ایسے ہی دیکھیں، ہر مسئلے کے اندر، دین کے ہر مسئلے کے اندر یہی مسئلہ ہوا، ہر مسئلے کے اندر یہی ہوا۔ قدریہ کی بات کریں، تقدیر کے مسئلے میں کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے تقدیر لکھ دی ہے تو اب ہم سب مجبور محض ہیں، ہم سب مجبور ہیں، ہمیں کوئی اختیار نہیں۔ یہ غلطی تھی ان کی۔ دوسری طرف کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، انسان اتنا مختار ہے، اتنا اختیار ہے انسان کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم بھی نہیں ہوتا بندہ کیا کرنے والا ہے، بندہ کرتا ہے تب جا کر اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے۔ دو طرف، کچھ لوگوں نے انکار کیا تقدیر کا اور کچھ لوگوں نے تقدیر کو ثابت کیا، تو ایسے ثابت کیا کہ انسان کا اختیار چھین لیا۔ اہل سنت ان دونوں کے درمیان ہے دین کے ہر مسئلے کے اندر۔ خوارج کی بات کریں، خوارج نے کیا کیا؟ دو قسم کے لوگ آئے۔ خوارج نے کیا کیا؟ انکار منکر یعنی برائی سے روکنے کے نام پر مسلمان حکمران کے خلاف بغاوت کو دین کا نام دیا، اور ان کے مقابلے میں کچھ لوگ وہ آئے جنہوں نے کیا کیا؟ حکمرانوں کے ہر معاملے کو شریعت کا مسئلہ بتانے کی کوشش کی۔ یہ دونوں طرف غلطی پر تھے۔ شریعت اسلامیہ کے اس معاملے کے اندر صحابہ کا منہج صحیح تھا، صحابہ نے یہ حد متعین کی کہ خوارج کا جو طریقہ یہ بھی غلط ہے، اور جو لوگ حکمرانوں کے تلوے چاٹنے کا مزاج رکھتے ہیں، ہر حال میں جو ہے ان کی بات کو دین کی بات ثابت کرنے پہ تلے رہتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ درمیان میں منہج یہ ہے کہ ہر ایک کی بات کی طرح حکمران کی بات کو بھی شریعت کی روشنی میں دیکھا جائے گا، جو شریعت کے مطابق حکم ہوگا سر آنکھوں پر ہوگا، اس لیے کہ وہ اس کا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے۔ اور اگر شریعت سے اختلاف کا حکم دیتا ہے، ہم اس کی وہ بات نہیں مانیں گے، بقیہ معاملات میں اس کی اطاعت کریں گے۔ ہر مسئلے میں صحابہ کی سمجھ درمیانی سمجھ ہے، نہ تو غلو ہے نہ اس میں کسی قسم کی کمی، افراط اور تفرید سے پاک صحابہ کی سمجھ ہے۔ اور آخری سبب جو آج کی اس مجلس میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ منہج سلف کی پیروی اس لیے بھی ضروری ہے کہ سلف صالحین کے نہج پر آپ چلیں گے اور دین کو ان کے طریقے پر سمجھیں گے، یہ دین بہت آسان ہو جائے گا، یہ دین بہت آسان ہو جائے گا، بہت آسان ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں کسی اور منہج یا طریقے کو آپ اپنائیں گے، کسی اور طریقے پر اگر آپ چلیں گے تو ہوگا یہ کہ یہ دین بہت مشکل آپ کے لیے ہو جائے گا۔ آپ کے سامنے وقت اجازت نہیں دیتا کہ بہت ساری باتیں نقل کروں، صرف ایک حوالہ نقل کرتا ہوں۔ امام راضی کو آپ سب جانتے ہیں، بہت سے لوگ جانتے ہیں، بہت بڑا نام ہے تاریخ اسلام میں، علم کا سمندر کہیے، لیکن منطق اور فلسفہ اور تصوف وغیرہ کے ابواب میں داخل ہو کر بہت سے معاملات میں صحابہ کے منہج سے ہٹ کر انہوں نے غلطی کی۔ غلطی کرنے کے باوجود امام راضی کا ایک اعتراف ہے، وہ خود کہتے ہیں لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فرأيتها لا تشفي عليلا ولا تروي غليلا۔ کہتے ہیں کہ میں نے علم کلام کے جتنے طریقے تھے ان سب پہ غور کر لیا، اور فلسفے کے جتنے منہج تھے ان سب پہ میں نے غور کر لیا، تو حقیقت جو میں نے پائی، امام راضی کا کہنا ہے جو خود اس باب کے امام ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے یہ پایا کہ رأیتها لا تشفی علیلا، یہ کسی بیمار کو شفا نہیں دیتی، جس کو جو ہے جس کے ایمان میں کمزوری ہو، جس کے ایمان میں بیماری لگ چکی ہو، لا تشفی علیلا، کسی بیمار کو شفا نہیں دیتی، ولا تروی غلیلا، نہ کسی پیاسے کو جو ہے سیراب کرتے ہیں۔ یہ طریقے، یہ علم کلام کے اصول، یہ فلسفہ کے اصول اور ان کے مناہج، یہ سب میں غور کر کے دیکھ چکا ہوں۔ اور یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو ان سب کے مقابلے میں وَرَأَيْتُ أَقْرَبَ الطُّرُقِ، میں نے یہ دیکھا کہ حقیقت سے قریب اور سب سے آسان جو طریقہ ہے وہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ سیدھے سادے الفاظ میں قرآن جو کہتا ہے اس پر ایمان لے آؤ، بات ختم کر۔ اور صحابہ کا یہی طریقہ تھا۔ صحابہ خامخواہ کی تفصیلات میں، بلا وجہ کی تفصیلات میں نہیں داخل ہوا کرتے۔ رب نے کہا ایمان لے آتے، اللہ نے کہا اللہ کی صفت میں اللہ کا ہاتھ ہے، کہتے اللہ کا ہاتھ ہے، کیسا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔
علم کلام اور فلسفے کے ماننے والوں نے یہاں مسائل کھڑے کیے، کہا اگر کہیں گے اللہ کا ہاتھ ہے تو انسان کو بھی ہاتھ ہے، اللہ اور انسان دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے، اس لیے ہم کہیں گے اللہ تعالیٰ کو ہاتھ نہیں، پھر کیا معنی ہوگا؟ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ ہو سکتا ہے، نہیں یہ ہو سکتا ہے، ایک لمبی بحث کی۔ امام رازی کہتے ہیں اس قسم کے سارے مسائل پہ غور کرنے کے بعد مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ علم کلام کے طریقے بھی کچھ فائدہ نہیں پہنچاتے، فلاسفہ کا منہج بھی فائدہ نہیں پہنچاتا، ان سب کے مقابلے میں حقیقت سے قریب اگر کسی کا طریقہ ہے وہ قرآن کا طریقہ ہے کہ اس بات میں اگر پڑھو اللہ تعالیٰ کی سیدھی سادی باتیں، صاف باتیں جو بالکل واضح باتیں ہیں، ان کو پڑھو اور ان پر ایمان لاؤ، اور یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی صحابہ کا طریقہ تھا۔ تو میرے بھائیوں، آج آپ کے سامنے اس مجلس میں میں نے یہ کوشش کی کہ منہج سلف ہی کی اتباع کیوں ضروری ہے یہ آپ کے سامنے واضح کروں۔ میں امید یہ کرتا ہوں کہ اس منتشر گفتگو ہی کہیے میں جو باتیں آپ کے سامنے آئیں ان کی روشنی میں یہ بات یقیناً آپ کو کم از کم اتنی تو سمجھ میں آئی ہوگی کہ دین کے مسائل میں اپنے آپ کو بہت بڑا علامہ سمجھنے یا اپنے امام کو، اپنے عالم کو بہت بڑا علامہ سمجھنے سے بہتر یہ ہے یا بلکہ واجب یہ ہے کہ ہم اپنے اوپر سب پر جو ہے ان کو مقدم رکھیں جن کی امامت سب کے نزدیک مسلم ہے۔ سبھی صحابہ کو مانتے ہیں تو صحابہ کو ماننا صرف محبت کے لیے نہیں، صرف عقیدت کے لیے نہیں، صحابہ کو حقیقت میں ماننا یہ ہے کہ ہم ان کی فہم کو، ان کی سمجھ کو دین کے معاملے میں لائیں، لا کر دیکھیں کہ صحابہ نے کیسے سمجھا۔ دین کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جہاں آپ کو حیران ہونا پڑے۔ یقین مانیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے آثار اہل علم نے نقل کیے، تقریباً حدیث کی سبھی کتابوں میں ملتی ہیں، لیکن بالخصوص مصنف ابن ابی شیبہ یا مصنف عبد الرزاق، یہ دو کتابیں ایسی ہیں جس میں صحابہ کے آثار بہت زیادہ حدیثوں کے ساتھ ساتھ۔ تو حدیثوں کے معنی کو سمجھنے کے لیے، آیتوں کا معنی متعین کرنے کے لیے، امت کے اندر جو مسائل اختلافی ہیں ان کو سمجھنے کے لیے آپ صحابہ کی سمجھ کو معیار بنا لیں، آپ کا دین آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور جنت کا راستہ آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے گا۔ تو میں آج کی اپنی اس ملاقات میں اپنی گفتگو کو اسی پر ختم کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو منہج سلف کی اس اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، امت کو سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، اسی کے مطابق اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے ایمان اور اسلام پر قائم رکھے، اور جب اپنے پاس بلائے تو ایمان کی حالت میں بلائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جی ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ابھی ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ منہج سلف ہی کی اتباع کی ان کے موضوع پر ہمارے قابل نوجوان دوست محترم مولانا عبدالحسیب صاحب مدنی حفظہ اللہ سے سن رہے تھے۔ ابھی اسی موضوع کے متعلق اگر کسی صاحب کو کسی طرح کی کوئی تشنگی ہے یا اس موضوع پر کسی کو کوئی سوال یا کوئی اشکال ہو تو بلا جھجک یہاں پوچھ سکتے ہیں، حضرت مولانا انشاءاللہ اس کا تشفی بخش آپ کو جواب دیں گے تاکہ آپ مطمئن ہو سکیں۔ منہج سلف کی اتباع کے متعلق اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ابھر رہا ہو تو بلا جھجک آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بھائی نے سوال کیا ہے کہ ٹھیک ہے منہج سلف پر چلیں گے ہم، لیکن جو ہے کیا یہ ٹائٹل دینا کہ میں سلفی ہوں ضروری ہے، یا کوئی بھی نام، میں اہل حدیث ہوں کہنا یہ ضروری ہے، میں جو ہے مطلب اثری ہوں یہ کہنا ضروری ہے، محمدی ہوں، انصاری، جو بھی القاب مشہور ہیں، کیا ضروری ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جو ابتدائی زمانہ تھا، جیسے میں نے کہا اس مسئلے میں ہم صحابہ کی طرف لوٹتے ہیں، خود اس مسئلے میں بھی صحابہ کی طرف لوٹتے ہیں، جیسے میں نے کہا ہر مسئلے کے اندر انشاءاللہ رہنمائی صحابہ کے پاس موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے تو صحابہ کے سامنے صرف اسلام تھا، اسلام کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں، کوئی جماعت نہیں، جمعیت نہیں، تنظیم نہیں، تحریک نہیں، کچھ نہیں تھا۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ یہ بات جو ہے بار بار کہا کرتے تھے، اور صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین، کئی ایک علماء سے اس قسم کے آثار مروی ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں کا اسلام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے،
مسلمانوں کا اسلام کے علاوہ اور کوئی نام نہیں ہے. یہ صحابہ کہا کرتے، صحابہ کے شاگرد کہا کرتے تھے، یہ جو ہے مطلب حقیقت ہے. لیکن جب اسلام ہی کے نام پر خود مسلمانوں کے اندر مختلف افکار و نظریات آ گئے، جیسے خوارج پیدا ہوئے تو یہاں دو گروہ ہو گئے مسلمانوں کے. ایک طرف جو ہے حضرت معاویہ، حضرت علی وغیرہ مسلمان صحابہ ہیں، دوسری طرف خوارج کا گروہ. تیسری طرف جو ہے بعد میں چل کر جو ہے ویسے شیعہ پیدا ہوئے، ویسے ہی چل کر جو ہے دوسرے پیدا ہوئے. تو مختلف فرقے جب پیدا ہوئے تو اب یہ کہنا کہ اسلام میں مسلمان ہوں، صرف اس سے جو ہے وہ مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا جو مقصد جو شریعت کا مقصود ہے، وہ ہے صحیح اسلام کی پہچان، لوگوں کے سامنے صحیح اسلام کی پہچان کروانا. اور آپ جانتے ہیں حقیقتوں کی جو پہچان ہوتی ناموں سے ہوتی ہے. نام کوئی چیز نہیں، نام کی جو کوئی حیثیت نہیں، نام اصل میں کچھ حقائق کا ترجمان ہوا کرتا ہے. جب یہ معاملہ پیش آیا تب اہل علم نے جو ہے مطلب باقاعدہ فرق کرنا شروع کیا. صرف مسلمان کہہ کر بس نہیں کرتے تھے، باقاعدہ جو ہے اہل علم فرق کیا کرتے تھے کچھ ناموں کے ذریعے. جیسے آپ سورہ آل عمران کی جو ہے آیت کی تفسیر میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن کچھ چہرے جو ہے سفید ہوں گے، کچھ چہرے سیاہ پڑ جائیں گے، کچھ چہرے سفید ہوں گے، کچھ چہرے کالے ہو جائیں گے. قیامت کے دن کا تذکرہ کیا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس آیت کی تفسیر کی تو کہا تبیض وجوہ اہل السنہ. اس دن اہل سنت کے چہرے جو ہے روشن ہو جائیں گے، اس دن اہل سنت کے چہرے روشن ہو جائیں گے. حضرت ابن عباس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ مسلمانوں کے چہرے روشن ہو جائیں گے اور کافروں کے چہرے کالے ہو جائیں گے؟ وہ تو واضح بات ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن چہروں کی سفیدی ان کو نصیب ہوگی جو اسلام پر آنے کے بعد بھی اہل السنہ والجماعہ کے منہج پر جو باقی رہیں گے. اس پیغام کو دینے کے لیے یہ اہل السنہ کی اصطلاح ضروری تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے استعمال کیا. اسی لیے سلف صالحین کے زمانے کے بعد سے، یعنی حضرت صحابہ کے زمانہ، تابعین، تبع تابعین کے زمانے کے بعد سے یہ طریقہ ہمیشہ سے رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے حقائق کو مجھ سے متعارف کروانے کے لیے نام دیا ہے. اور یہ بات ہوئی کہ جو اہل علم پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے ان کا، انہی کے آثار میں یہ بات بعد کے زمانے میں آپ کو ملے گی. اس وقت نام مستحضر نہیں ہے. کئی علماء نے یہ بات کہی کہ اہل السنۃ لیس لهم اسم ولا لقب سوى الاسلام وما دل علیہ. اہل السنہ والجماعہ کا کوئی نام اور کوئی لقب نہیں ہے اسلام یا اسلام کے ہم معنی لفظ کے علاوہ. یہ بتانے کے لیے کہ صحیح اسلام کی ترجمانی کے لیے کوئی لفظ لایا جاتا ہے تو یہ نام لانا غلط نہیں ہے. تو آج جب یہ معنی جو ہے مطلب کہا جاتا ہے کہ سلفی یا جو ہے اہل حدیث وغیرہ جو بھی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس کا ایک مقصد ہے. یہ کوئی مطلب گروہ بندی کے لیے نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے کہ دین کی سمجھ کا وہ طریقہ جو صحابہ کے پاس تھا اس طریقے پر چلنے کی دعوت دیتے ہیں. آپ کہیں مسلمان ہیں تو سبھی مسلمان. مثال کے طور پہ آپ سے اگر کوئی بھائی کہے آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے مسئلہ سمجھایا کہ نہیں یہ مسئلہ غلط، وہ مسئلہ غلط، صحیح اسلام یہ ہے. کل آپ کو جو ہے جوڑنا جائے، کس سے کہا جائے نہیں مسلمانوں سے آپ جڑے رہیں، تو مسلمانوں میں وہ سارے شامل ہیں نا، وہ سارے کے سارے شامل ہیں. آج آپ سے مسئلہ پوچھے گا، کل کسی اور آدمی سے، کل کسی اور غلط فرقے سے، کل پرسوں کسی اور غلط فرقے سے. تو نام حقیقت میں منہج کی پہچان ہوتی ہے، اور جب منہج سے اتفاق ہو تو نام میں کوئی حرج نہیں ہے، نام میں کوئی حرج نہیں. اسی لیے جب بدعتیں بہت زیادہ پھیلنے لگی تو ان بدعتوں کا مقابلہ کیا صحابہ نے، صحابہ کے بعد تابعین نے، تبع تابعین نے، اور خاص طور پہ جو فن حدیث سے جڑے ہوئے علماء تھے، علماء اہل حدیث جو تھے یعنی محدثین کرام، ان کی جو ہے مطلب خدمات سب سے نمایاں تھی تمام فرقوں کے خلاف. آپ دیکھیں خوارج کے خلاف آپ کو باب ملے گا کچھ حدیث کی کتابوں میں، شیعہ کا جو ہے حب اہل بیت کے مسئلے پر ملے گا، تقدیر کے مسئلے پر آپ کو ملے گا. جتنے دین کے مسائل میں اختلاف ہوا ان کے زمانے میں، ان سب کی تردید کی مقابلہ کیا محدثین کرام نے. اسی کو دیکھتے ہوئے علماء نے یہ بات کہی ان لم یکن اصحاب الحدیث فلا ادری من هم. اگر یہ اس سے مراد نجات پانے والے گروہ سے اصحاب الحدیث نہ ہو تو میں نہیں جانتا کہ اور کون. کیوں کہا؟ اس لیے کہ صرف یہاں یہ کہہ کر کہ مسلمانوں کے علاوہ اور کچھ نہیں، مقصد پورا نہیں ہو رہا تھا. جو مقصد صحابہ کے زمانے میں بدعتوں کے آنے سے پہلے تو پورا ہوتا تھا، وہ بدعتوں کے آنے کے بعد پورا نہیں ہو رہا تھا. اس لیے اگر نام لیا جاتا ہے تو نام لینا اگر جو ہے حالات تقاضا کرتے ہیں تو واجب بھی ہو سکتا ہے، اور اگر حالات مجبور نہ کریں تو جائز تو کم از کم ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں. اور سب سے بڑی بات جو واضح کروں گا آپ کو کہ یہ نام رکھنا، سلفی یا اہل حدیث نام رکھنے کا مسئلہ، یہ جو ہے جیسے میں نے بیان کیا، سب سے پہلے آپ کو حضرت ابن عباس کی تفسیر سے ملے گا، صحابہ کے زمانے سے اہل السنہ کا نام، اہل السنہ کے نام سے. بعد کے زمانے میں آپ کو جو ہے بہت سے علماء کے پاس ملتا جائے گا.
20 یعنی 14ویں صدی میں آ کر ہی اس نام پہ اعتراض سب سے پہلے ہوا. اگر یہ گمراہی ہوتی صحابہ کے زمانے میں اعتراض ہوتا, تابعین کے زمانے میں اعتراض ہوتا, سب کے زمانے میں اعتراض ہوتا. تاریخ میں کبھی اس نام پہ اعتراض نہیں ہوا, اس قسم کے ناموں پہ اعتراض نہیں ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے تھے کہ اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. آج کے زمانے میں اصل میں ہوا یہ کہ مسلک اہل حدیث کو یا سلفیت کو مختلف گروہوں جیسے مختلف تنظیموں جیسی ایک تنظیم سمجھا گیا, اس لیے اس پر اعتراض کیا جا رہا ہے. مسئلہ اگر سمجھ جائیں گے تو پھر اعتراض انشاءاللہ باقی نہیں رہے گا. واللہ تعالی اعلم. پوچھیں آپ. 3 طلاق کا مسئلہ ہے جو ہمارے ساتھ ہے, ایک بار 3 طلاق بولے تو جی زندگی مل نہیں سکتے. جی جی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر نے طلاق کا سسٹم چالو کیا جی. بعد میں رجوع بھی کیا. جی. سب کے ساتھ جی. تو یہ بات کہاں تک اس کی تفسیر کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے 3 طلاق کا, میں احادیث ساری اکٹھا نہیں, مختصر آپ کے سامنے خلاصہ اس کا صرف بتا دیتا ہوں, بات بہت واضح رہے گی. دیکھیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی 3 طلاق دے دیتا ایک شمار کرتے تھے. ابو بکر کے زمانے میں ایک شمار کرتے تھے. حضرت عمر کی خلافت کے ابتدائی 2 سال تک 3 طلاق کو ایک ہی شمار کرتے تھے. چھوڑ دیں. تو حضرت عمر کے زمانے میں بھی ابتدا میں ایک ہی طلاق شمار ہوتی تھی, 3 طلاق اگر دے دی جاتی. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جو ہے تنبیہ کی. لوگ حضرت عمر کے زمانے میں لوگوں نے جو اس کو ایک معاملہ جو ایک اسے تکیہ کلام بنا لیا تھا. کہیے بات کرتے جو اٹھتے ہی براہ راست طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی ایک طلاق دے اور اس کے بعد عدت گزرنے دے, رجوع کرے, یا پھر جو ہے مطلب انجام کو پہنچنے کے بعد طلاق دے. طلاق دینے کا جو طریقہ اس سے ہٹ کر ایک ساتھ 3 طلاق دینا غلط طریقہ تھا. اس غلط طریقے پہ لوگ بہت زیادہ چل رہے تھے. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو, یا تو تم لوگ اس طرح کرنے سے باز آ جاؤ, 3 ایک ساتھ دینے سے بچ جاؤ, ورنہ میں کیا کروں گا, 3 کو 3 نافذ کر دوں گا, پھر رجوع کرنے کا حق نہیں رہے گا. اسے تم لوگوں نے جو اللہ تعالیٰ نے جس معاملے میں تم کو وسعت دی تھی, گنجائش دی تھی, اسے تم لوگوں نے جو ہے مطلب ختم کرنے کا ارادہ کر لیا. لگتا ہے میں 3 کے 3 نافذ کر دوں گا. لوگ باز نہیں آئے تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 کو 3 نافذ کر دیا. کہا کہ 3 اگر دے گا تو 3 شمع سمجھ لی جائے گی, رجوع کرنے کا اختیار نہیں ہوگا. یہ مسئلہ ہے, واضح ہے, اس کے دلائل موجود ہیں, تفصیل بعد میں آپ چاہیں تو لے سکتے ہیں. یہاں اب رک کر جو ایک سوال ہے, حضرت عمر ابن خطاب نے جب 3 کو 3 نافذ کر دیا تو کیا حضرت عمر کا فیصلہ نبی کے فیصلے کو ختم کر دیتا ہے, منسوخ کر دیتا ہے؟ کیا کسی امتی کو, چاہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, ان کے مسئلے کی وجہ سے شریعت کا مسئلہ منسوخ ہو جاتا ہے؟ شریعت کا مسئلہ منسوخ نہیں ہوتا. پھر کیا ہوگا؟ اس کو کیا کہیں گے, حضرت عمر نے اللہ کے نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے؟ نہیں, اس کو نہیں کہتے. اس کو کہتے ہیں قضا. یعنی قضا کا ایک باب ہوتا ہے جس میں ہوتا یہ ہے کہ حاکم بعض مخصوص حالات میں بعض احکام صادر کرتا ہے, تو ان احکام کو ان حالات کے ساتھ مان کر رکھا جاتا ہے. کیسے؟ صورتحال اب ایسی ہوگی کہ 3 طلاق اصل میں شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 طلاق کا شمار ایک ہی ہوگا. 3 کہے جتنے کہے, اصل طلاق ایک ہی واقع ہوگی. یہی مسئلہ صحیح ہے جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں تھا, ابو بکر کے زمانے میں تھا, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں تھا, ابتدا میں 2 سال تک یہی تھا. لیکن اگر کہیں قاضی یہ دیکھتا ہے کہ کسی مسئلے میں وہی مصلحت نظر آتی ہے جو مصلحت حضرت عمر نے دیکھی تھی, تو حضرت عمر کی اس سنت کو جاری کیا جا سکتا ہے. حضرت عمر کی سنت شریعت کے مسئلے کو نہیں بدل سکتی, لیکن شریعت کے مسئلے میں یہ گنجائش ضرور پیدا کرتی ہے کہ مخصوص حالات میں جن حالات کو سامنے رکھا حضرت عمر نے فیصلہ کیا تھا, ان حالات میں اگر قاضی وقت کسی مسئلے میں 3 کو 3 نافذ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. بس اتنا مسئلہ ثابت ہوتا ہے. مشکل یہاں یہ ہوئی کہ لوگوں نے یہ کہا چونکہ مسلک میں یہ بات ہے کہ ہمارے مسلک میں یعنی فقہ حنفی کے مطابق 3 کو 3 مان لیا جاتا ہے, اس لیے انہوں نے کیا کیا, حضرت عمر کے نام پر یہ کہا کہ حضرت عمر کی سنت ہے اور حضرت عمر کی سنت پر چلنے کا نبی نے حکم دیا. یقیناً دیا, لیکن کیا اس کا حکم یہ ہے کہ حضرت عمر کی بات کو لے کر نبی کی بات کو چھوڑ دیا جائے؟ نہیں. ہم جو بات کہتے ہیں نبی کی سنت کو بھی لیں, ساتھ میں حضرت عمر کی سنت کو بھی لیں. نبی کی سنت, حضرت ابو بکر کی سنت, خود حضرت عمر کی ابتدائی 2 سال کی سنت, 3 طلاق کو ایک شمار کیا جاتا تھا, وہ ایک ہی ہوگی. اگر حالات وہ تقاضا کریں جو تقاضا حضرت عمر کے سامنے تھا, تو اس وقت جو حضرت عمر کی سنت پر عمل کیا جائے گا. نبی کی سنت دائمی ہے, وہ بھی باقی ہے. حضرت عمر کی سنت بھی جن حالات کے ساتھ آئی تھی ان حالات کے ساتھ امت کے پاس باقی رہے گی. یہ ایک گنجائش تھی جو شریعت نے دی ہے. میرے خیال میں بات واضح ہے, تو زیادہ اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم بالصواب. جی آپ کچھ پوچھ رہے تھے بھائی.
کیا جاتا ہے تو کیا یہ کہا جاتا ہے آپ سلفی ہو، آپ تبلیغی ہو، آپ سنی ہو، آپ یہ ہو، تو مسلمان ہے. ہر مسلمان کو اس کے حساب سے جس کی داڑھی ہے، جس کے چہرہ ہے، وہ اسے مسلمان کہتا ہے. اس وقت جو امت میں ہے کہ آپ جو قرآن میں کہا گیا ہے کہ آپ آپس میں تفرقہ نہ ڈالو اور اللہ کی ایک رسی کو تھامے رکھو، کیا ہم اس جواز پہ اس وقت عمل کر رہے ہیں؟ کہ اس طرح سے اپنے آپ کو ایک پرٹیکولر مسلک سے یا اپنے آپ کو ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی سے جوڑنا، کیا یہ صحیح ہے؟ یا امت کو اس وقت زیادہ جوڑنے کا کام ہے؟ ایون پوری امت کا اجماع ہے کہ ایون شیعہ لوگ جو ہیں اس وقت آپ ان کو کافر نہیں کہہ سکتے جب تک کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر جو ایمان لاتے ہیں لوگ. اور آج بھی اگر آپ دیکھیں اس وقت جو سارے پوری دنیا میں جو امریکہ ہے، جو اسرائیل ہے، جو اس کے خلاف لڑے ہوئے ہیں، وہ ایرانی لوگ لڑے ہوئے ہیں. اگر اس مسلک میں دیکھا جائے تو ایرانیوں کو ہم کہنا چاہیے کہ یہ تو پھر کافر ہیں، کفار ہیں، جبکہ آپ اہل سنت والجماعت کے جتنے علماء کو دیکھیں وہ تو ان کی گود میں جا کے بیٹھے ہوئے ہیں. سوال مسئلہ یہ ہے کہ کیا اس وقت اپنے آپ کو بانٹنا، اپنے آپ کو فرقوں اور مسلک میں بانٹنا یہ جائز ہے، یا ہمیں یہ کہنا کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی پہ ایمان لاتے ہیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ سوال بہت اچھا کیے ہیں آپ، لیکن میں جو ہے آپ کا جواب دینے سے پہلے کچھ باتیں آپ کو بولتا ہوں اور امید ہے اسی جذبے سے سنیں گے. آپ جس جذبے سے آپ نے سوال کیا، آپ کے جذبے کی بڑی قدر ہے. لگتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ امت کا ایک درد آپ کے اندر جو محسوس ہو رہا ہے وہ بہت اچھی چیز ہے، اس کو باقی رکھیے. دیکھیے ایک چیز بتاتا ہوں، کچھ باتیں آپ کی گفتگو میں ایسی آئیں جن کے بارے متعلق میں جو ہے میری اپنی ناقص رائے، اور ان مسائل سے جو ہے اللہ کا فضل و کرم بہت گہرائی سے رشتہ رکھتے ہیں، جانتے ہیں. بہت سی باتوں میں آپ کی معلومات کا دار و مدار جو ہے اخبارات پر ہے، اخبار کی خبروں پر ہے. تو اس لیے اخبار کی خبروں پہ اعتماد کر کے جو ہے مطلب امت کے علماء، امت کے جو ہے مطلب یہ چاہے کسی بھی مکتب فکر سے متعلق ہو، یہ جو ذہن ہے اس سے جو ہے بچیں. میں ایک خاص تنبیہ جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اس وقت بہت سے مسلم نوجوانوں کو جو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ میڈیا جو حقیقت میں انہی یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، جن یہودیوں کے ساتھ کے خلاف نفرت کا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں ہے، میڈیا ان کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو ہے میڈیا کے ذریعے ہمارے اپنے نوجوانوں کو جو ہے مطلب جذباتی بنانے کی پوری کوشش کر رہا ہے. ہمارے اپنے نوجوان اسی کی رو میں بہتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، خود ان کو ادراک نہیں. یعنی ہم جس کے خلاف جو ہے مطلب لڑنے کی بات کر رہے ہیں، جن کے خلاف ہم گفتگو کرنے کی بات کر رہے ہیں، ہم خود اس کا کھلونا بنے ہوئے بہت سے مقامات پہ، ہمیں احساس نہیں ہے. تو اس قسم کی کچھ چیزیں آپ کی باتوں میں آئیں، میں وقت اس کو جو ہے زیادہ اس میں جانا نہیں چاہتے، اس لیے کہ آپ کا سوال اس سے زیادہ اہم ہے. تو یہ تنبیہ میں کہنا چاہوں گا کہ یاد رکھیں کہ اخبارات کی خبریں، میڈیا کی خبروں پر اس پر جو ہے بہت زیادہ آپ اعتماد کر کے اتنی بڑی بڑی باتیں سب پہ جو ہے حکم لگانے والا مزاج نہ رکھیں. دوسری بات، آپ نے پوچھا کہ اس وقت جو ہے مطلب کیا ضروری ہے. میرے خیال میں میرے موضوع میں ایک جگہ میں نے جو ہے مطلب بہت اہم مسئلہ اٹھایا تھا، پتہ نہیں آپ میری پوری گفتگو میں موجود تھے نہیں تھے، اگر موجود ہو نہ ہو تو ایک مرتبہ سن لیں آپ. اس میں نے وہ موضوع اٹھایا، میں نے کہا کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالی ایک طرف مسلمانوں کی یہ حالات ہیں اختلاف اور انتشار کے، اور اختلاف اور انتشار کو ختم کر کے ہی ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ جو حالات آپ نے کہا نا کہ برما کی بات کریں، آسام کی بات کریں، یا ہندوستان میں گجرات کی بات کریں، کسی اور جگہ کی بات کریں، یا یہ تاریخ ہے، بہت لمبی تاریخ ہے، ہم کو اتنے ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو نام یاد نہیں کتنے مرتبہ ان کو جو ہے کاٹا پیٹا گیا. اور اللہ محفوظ رکھے، اللہ محفوظ رکھے. یہ حالات ایسے ہیں کہ آئندہ اور کتنی بار ہوگا اللہ بہتر جانتا ہے. تو ایسے حالات میں یہ جو بات ہے، یہ نقطہ بالکل صحیح ہے آپ کا کہ مسلمان ایک ہو کر ہی صحیح طریقے سے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اس پر بھی اتفاق، کوئی دو رائے نہیں. آپ کا جو بات کہنا پیغام ہے بہت واضح ہے اس میں. لیکن اس کے بعد جو مسئلہ تھا اس نقطے کو میں نے واضح کیا. میں نے کہا دیکھیے کہ آج جو اتحاد کا تصور امت میں ہے اور جو آپ نے بھی ذکر کیا وہ، اور شریعت نے جس اتحاد پہ مدد کا وعدہ کیا، دونوں میں بہت فرق ہے. آپ اور میں جو بات کر رہے ہیں، یعنی عوام کی بات کر رہا ہوں، جو ہے ہمارا مسئلہ یہ ہے، ان کو ان کے مسلک پہ باقی رکھو، ان کو اس کے عقیدے پہ باقی رکھو، ان کو اس عقیدے پہ باقی رکھو، سب کو اپنے اپنے پاس رکھو، رکھ کر جو ہے کیا کرو، صرف کسی ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو جاؤ تو جو ہے مطلب اتحاد ہو جائے گا. اسے اسلامی اتحاد نہیں کہتے، یہ بات یاد رکھیں آپ، اسے اسلامی اتحاد نہیں کہتے. یہ جو ہے مسلمانوں کے حالات کے مطابق وقتی ضرورت ضرور ہے، اور اس کی جو ہے آپ جتنے پرزور الفاظ میں کہیں ہم جو ہے تائید کرتے ہیں، اور یہ ہمارا پورا ریکارڈ ہے کہ ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ ایسے معاملات میں کبھی امت سے اختلاف نہیں ہونا چاہیے، جہاں دشمن کے ساتھ مقابلے کی بات ہو، کافر کے ساتھ مقابلے کی بات ہو. لیکن اس کو اسلامی اتحاد قرار دے کر اصل جو اسلامی اتحاد ہے، جو اصل اسلام کا پیغام ہے، اس کو چھوڑنے کی بات جو ہے وہ اصل غلطی ہے. بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے کو لے کر کافروں کے مسئلے سے ڈرا کر یا دوسروں کے مسئلے سے ڈرا کر جو اصل اسلام میں جو عقیدے کے اتحاد کی بات کہی گئی ہے،
ایمان کے اتحاد کی بات کی گئی. یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اس اتحاد کی طرف ہماری توجہ آج نہیں ہے, اور اس اتحاد پر لانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے, تو اس کو اگر تفریقہ کا نام دیا جاتا ہے تو یہ غلط ہے. مت بتاتا ہوں بات واضح آپ کو اس کو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ, تم ہی سربلند رہو گے, تم ہی جو ہے اونچے رہو گے. کب؟ ان کنتم مؤمنین, اگر تم مومن ہو. مومن کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو ہے مطلب ظاہری الفاظ, آپ سے مراد بھائی آپ اکیلے نہیں, ایک سوچ کی بات کر رہا ہوں میں. ایک بھائی جو کیا کہے گا کہ جو مطلب ایمان کا مطلب یہ کہ اللہ کو مانے, رسول کو مانے. لیکن سوال یہ ہے کہ جس اللہ تعالیٰ کو میں مانتا ہوں کہ آپ بھی اسی اللہ تعالیٰ کے بارے میں مانتے ہیں؟ آپ کو میں بتاتا ہوں واضح الفاظ میں بتاتا ہوں کہ ایک امت کا طبقہ یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر ہے, اور دنیا میں جو مطلب جو کچھ ہو رہا ہے سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے, اللہ تعالیٰ کے احاطے میں ہے, ساری باتیں کہتی ہیں. لیکن وہیں امت کا ایک طبقہ ہے جو یہ مانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے, مسلمان جو ایمان لانے والے جن کو ہم کہیں مسلمان, ان کے اندر یہ مسئلہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, یہاں تک کہ ہر انسان کے اندر موجود ہے, میرے اندر موجود ہے, تیرے اندر موجود ہے. سوال یہ ہے کہ جس اللہ کو پہلا گروہ مانتا ہے اور جس اللہ کو دوسرا گروہ مانتے ہیں, کیا وہ دونوں ایک ہیں؟ ایسے اختلاف کو باقی رکھ کر, اور ایسے ہی آپ نے حوالہ دیا شیعہ کا, میں شیعہ کا نام ہی لے کر بولتا ہوں, شیعہ کا آپ نے حوالہ دیا. آپ کو معلوم ہے جس نبی کو وہ مانتے ہیں اور جس نبی کو ہم مانتے ہیں, کیا ان دو نبی کا تصور جو ہے نبی کے بارے میں, کیا دونوں کا ایک ہے؟ آپ جو ہے ان مسائل کو دیکھیں, اس لیے کہ ایمان جو کسی دعوے کا نام نہیں ہے. آپ نے کہہ دیا نعرہ لگا کر کے جو ہے میں مومن ہوں تو ہو گیا, ایسا مسئلہ نہیں. ایمان جو ہے وہ ہونا چاہیے جس پر اللہ اور اس کے رسول نے آپ کو اور مجھ کو چھوڑا ہے, وہی ایمان ہم اور آپ کو نجات دے گا, اسی ایمان سے ہم سربلند ہوں گے. وہ ایمان نہ ہو کر صرف ہم آپس میں مل جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر قرآن مجید میں بہت بڑی بات کہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, سورہ حشر میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ ان لوگوں کو جو ہے اکٹھا ایک جماعت سمجھتے ہیں, حالانکہ ان کے دل جو بکھرے ہوئے ہیں, ان کے دل بکھرے ہوئے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. آپ دیکھیں اس کا تجربہ امت نے کیا, آپ کے سامنے میں عملی مثال پیش کرتا ہوں. افغانستان میں کیا ہوا؟ جب تک جو ہے روس تھا سب لوگوں نے اپنے اختلافات بھلا کر لڑائی کی آپس میں. مختلف گروپ تھے افغانستان میں لڑنے والے, مختلف گروپ تھے. روس کے خلاف لڑنے کے لیے مختلف گروپوں نے لڑائی کی, سب کچھ ہوا. سب ہونے کے بعد روس جب شکست کھا کے بھاگا تو جو بندوقیں جو ہے اسلحہ جو ہے روس کی طرف اٹھا ہوا تھا آپس میں ایک دوسرے کی طرف اٹھ گیا. اگر وہ اتحاد تھا تو روس کے جانے کے ساتھ کیوں ختم ہو گیا؟ یہ اتحاد نہیں. میں نے جیسے کہا مشترکہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے کو ساتھ لے کر چلنے کی جو بات ہے, یہ ہماری اس وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہم اس کی جو ہے کمی نہیں, اس کے خلاف نہیں, ہم تو اس کو بڑھ چڑھ کر کہتے ہیں. بہت کوشش ہونی چاہیے, اور یہ ہونی چاہیے کہ جس وقت جو ہے دشمن, جیسے بھائی کہہ رہے تھے کہ وہ صرف داڑھی دیکھتا ہے, نہ سنی دیکھتا ہے, نہ سلفی, نہ شیعہ دیکھتا ہے, مسلمان کے نام پہ مارتا ہے. لڑنا چاہیے, سب کو ایک ساتھ ہو کر لڑنا چاہیے, اس سے انکار نہیں. لیکن اس کو اسلامی اتحاد قرار دینا یہ غلط ہے, اور یہ کہنا کہ حقیقی اسلامی اتحاد جو ہے صحیح منہج پر لانے کی کوشش کرنا یہ تفرقہ بندی ہے, یہ بھی غلط ہے. تو میرے خیال میں باتیں واضح ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب مجھے اور آپ کو جو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بھائی نے جو کہا کہ ایران آج امت مسلمہ کا لیڈنگ شپ کر رہا ہے, نہیں میں نے جو جواب دیا نا, آپ مسئلے کو میں نے جیسے کہا کہ اس کی پوری دلیل موجود ہے کہ ایران آج مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا دشمن بنا ہوا ہے. نہیں میں دیکھیے سنیے, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, اس موضوع پر جو ہے میں ابھی بول سکتا ہوں. میں ابھی ایک چیز آپ کو واضح میں ایک چیز بتا سکتا ہوں. میں نے مجمل لفظ ایک بتا دیا کہ میں نے یہی بات, اسی لیے میں نے شروع میں کہی کہ آج ہمارے مسلمانوں کی سوچ جو بن رہی ہے, میڈیا سے بن رہی ہے, نوجوانوں کی جو بات کہی, اسی کی پس منظر میں نے کہی. بہت ہیں بس. میں نے کہا نا کہ جو ہے مسئلہ ایسا ہے, مسئلہ آپ لوگ جو ہے اصل میں ایران کے بارے میں لوگ جو ہے جتنا جانتے ہیں میڈیا سے جانتے ہیں. حقیقت میں جو ایران کے جو منصوبہ ہے, جو وہ کام کر رہا ہے, اس کے بارے میں تفصیلات نہیں. اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے رہتا. ہاں بیٹھیں گے انشاءاللہ, بیٹھیں گے اطمینان سے انشاءاللہ, بالکل کریں گے. ہاں بالکل انشاءاللہ. سے سونے کا ایک پہاڑ نکلے اور ہر 100 لوگ اس میں سے سونے کے پہاڑ میں اپنا حصہ تلاش کرنے لگے, جس میں سے 99 لوگ جو ہیں مارے جائیں گے. اس چیز میں یہ بتایا کہ ایمان والے اس میں سے اپنا حصہ نہ لیں. اگر آپ اس چیز کو آج دیکھیں تو فی الحال جو ہے وہ عراق کی ایک ندی ہے جس کو یوفریٹس کہا
جس کے اندر سے جو آپ بول رہے ہو کہ اس وقت عراق کے اندر سے جو آئل جو نکلا ہوا ہے جس کے لیے جو جنگ چل رہی ہے جو کچھ کا خون ہو رہا ہے آئل کو جو ہے بلیک گولڈ کہا جاتا ہے. مجھے پورا کر کے دیجیے. نہیں میں آپ جو بات بول رہے ہیں نا یہ بات جو ہے میرے علم میں ہے اس لیے میں وقت کا خیال کرتا ہوں. میں واضح کرتا ہوں, میں بات پوری کر دیتا ہوں آپ کو. دیکھیے ایک چیز بتاتا ہوں, قرب قیامت کی نشانیاں ہیں نا, ان کا معنی و مطلب جو ہے آپ جو بتا رہے ہیں نا وہ نئے دور کے جو مشارحین کی تفسیر ہے. میں نے جو بات بتائی کہ صحابہ کے منہج پہ جا کے جو سمجھیں اس کی روشنی میں سمجھیں تو انشاءاللہ جو ہے بات بہت واضح ہوگی. یہ ڈفرینس سنیے, امت کو جو ہے متحد کرنے کی ضرورت ہے, نہ کہ اپنے آپ کو مسئلے مسائل اور مسلکوں میں بانٹنے کی ضرورت ہے. ہم نے کب کہا کہ جو ہے آپ مسلک میں بانٹیے؟ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو امت کو اتحاد کی طرف لائیے, لیکن اتحاد وہ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت میں مطلوب ہے. اتحاد کا تصور ہم اپنا نہ دیں, سوچ اپنی نہ دیں, اپنی طرف سے جو اتحاد کا ایک ڈھانچہ ایک آئیڈیالوجی جو ہے اپنی طرف سے کریٹ نہ کریں. آلریڈی جو آئیڈیالوجی قرآن و سنت کے اندر موجود ہے اس کو جو ہے مطلب سمجھنے کی پہلے کوشش کریں, اس کو ہم اپلائی کریں. فرصت سے آپ کے ساتھ بیٹھیں گے کبھی انشاءاللہ. جی ہاں وقت ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. سوال ہے یہ منہج سلف کے اوپر ہی ہے. ابھی بیسکلی اپن انٹرنیٹ فائبر اور آپٹک ایج پہ رہتے ہیں, تو ابھی ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ایسے لوگ ہیں, ایسے گروپ ہیں جو اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں اور سارے گروپ کو لوگ رد کرتے ہیں, مطلب ان کی کوئی بھی بات کو رد کرتے ہیں. ہمیں آپ اویئر ہو گئے, وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ انڈیا میں جو لوگ ہیں اہل حدیث ہیں ان کے علماء سے بھی علم لینا نہیں چاہیے, اور ان کے سامنے کوئی بھی بات لا کے رکھیں تو لوگ ایگری نہیں کرتے. ایسے لوگوں سے کیا نصیحت؟ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جن علماء کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں, شیخ ربیع کی بات ہو یا جو ہے دوسرے مشائخ کی بات ہو, الحمدللہ ان مشائخ سے براہ راست جو ہے مطلب ان سے کہہ دیجئے. کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہندوستان میں جو کوئی کسی سے علم حاصل نہ کرے؟ شیخ ربیع کا فتویٰ واضح الفاظ میں موجود ہے کہ شیخ ربیع نے کہا ہے کہ آپ لوگ اپنے علاقے کے جو مدارس ہیں وہاں کے جو علماء ہیں ان سے علم حاصل کیے. شیخ ربیع کا فتویٰ موجود ہے تو ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں. واللہ تعالی اعلم. وسبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم.